على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارحم بالقرآن الحکیم اللهم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین ثم آمین. وعلیکم السلام. آج 2 surahs we are going to summarize inshallah with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. I will try my best کہ آج possible ہو جائے میں دونوں صورتوں کو سمری کرا دوں. دونوں بڑی میجر اور امپورٹنٹ سورات ہیں. یہ دو بھی میں نے اس لیے سوچی ہیں کیونکہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران کے فضائل آر ٹوین، مطلب جو حدیث اس کے بارے میں نے کل آپ کو سنائی اس سورہ مبارک کے بارے میں وہی سورت آل عمران کے بارے میں. سو مجھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. سورت نساء کی طرف آؤں گی تو پھر وہ ایک نئی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سورت آل عمران the second most longest surat of after Surah Baqarah. اس کے جی 20 رکوع ہیں ایگزیکٹلی ہاف. اس کے 40 ہے نا، یاد ہے. اس کے 20 رکوع ہیں اور آیات ہیں جناب اس کی 200 آیات ہے. ہاں 20 رکوع بالکل ایون نمبرز میں ہے. 200 آیات اینڈ 20 رکوع. یہ یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سی باتیں ہیں جو سورت بقرہ سے شروع ہوئی ہیں نا، وہ یہاں آ کے نا مطلب ان کو جڑواں صورتیں ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ دونوں اکٹھے بادلوں کی صورت میں آئیں گی، کہ ان کے نا پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہیں. جو بات سورت بقرہ میں شروع ہوئی ہے وہ سورت آل عمران میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. کسی بات کا سوال وہاں کیا گیا ہے، اس کو جواب یہاں دیا گیا ہے. کوئی بات پروفاؤنڈ وہاں وہ ہے، اس کی کسے کہتے ہیں سبری ایک طرح سے وہاں ہے، اور ڈیٹیل میں سورت آل عمران میں ہے. تو مجھے جو لگتا ہے نا وہ بہت زیادہ میں آیات شروع سے تلاوت کرتی ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ کو جس ایکسپیکٹ سے بتانا چاہتی ہوں وہ بتاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. شروع کرنے کا انداز کیسا ہے؟ اس جیسا ہے نا، سملیرٹی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہاں بات تھی ہدایت کی کتاب ہے، یہاں اللہ کا تعارف ہے. اللہ وہ ہے جو زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اس صورت کے مزاج سے پتہ چل رہا ہے انجیل کی بات ہو رہی ہے، تو اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی بات ہوگی. ایک دوسرے کو اس طرح سے کمپلیٹ کرتی ہیں کہ وہ صورت اگر ایمان پہ بیس کرتی ہے نا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، وہ تقوی پہ بیس کرتی ہے. وہ انسانوں کو ہارٹس کے لحاظ سے، دلوں کے لحاظ سے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتی ہے. اسپرچوالٹی سے بلونگ کرتی ہے، یعنی کہ روح کے معاملات، دل کے معاملات، انسان کا انر سیلف، ایمان اندر ہوتا ہے، تقوی اندر ہوتا ہے. اور یہ صورت جس چیز سے بلونگ کرتی ہے یہ آؤٹر مینیفیسٹ آف ایمان، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام. آپ جب دل سے مان لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، تو پھر آپ ایک چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ ایک عہد کرتے ہیں، وہی عہد جو آپ اوپر کر کے آئے تھے اللہ رب العزت کے ساتھ عالم الست میں، عالم ارواح میں، کہ آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، اور اب میری زندگی پر، میری اپنی ذات پر آپ کی چلے گی. اسلام کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا. اپنی ول، اپنی وش، اپنی خواہش، نتھنگ. غلام کی کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں سرائکی میں مثال ہے، نوکر کیا تے نخرا کیا. پنجابی میں بھی کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی. مطلب یہ کوئی تک نہیں بنتی. دے آر 2 اپوزٹ اینڈز، یہ جو بھی نہیں مل سکتے. اگر آپ ہیں ہی نوکر، اگر آپ ہیں ہی غلام، اور پھر کہیں کہ میری مرضی چلے گی، اٹس ناٹ پاسبل. یہ تو دنیا میں بھی نہیں چلتا جس کے لیے آپ 50-60 سال کے کسی کے غلام ہوتے ہیں. اور جس نے پیدا کیا ہے، جس نے زندگی دی ہے، آپ کی ایک ایک سانس اس لینے میں آپ اس کے محتاج ہیں، تو اس کے آگے پھر آپ کی کون سی مرضی چل سکتی ہے؟ تو اسلام ہے ظاہری آداب کا نام. اگر سورت آل عمران کو صرف ایک ورڈ میں کوئی آپ سے پوچھے بیان کر دیں تو آپ کہیں گے اسلام. اس میں بار بار اسلام کی بات کی گئی ہے
کہ اب دنیا میں جو کوڈ آف لائف چلے گا, جس کے لاس چلیں گے, وہ اس دین کے چلیں گے. آپ کی اپنی جسم کے اوپر, آپ کی اپنی معاشرت کے اوپر, آپ کے اپنے کسٹمز, کلچر, وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب یہ دین آ جائے گا, وہی دین جو بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحویل قبلہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ اب امامت بنی اسماعیل کے پاس آئے گی. اب جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے اسے اسلام قبول کرنا پڑے گا. ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسلام قبول کرنا پڑتا ہے. سو دیز آر دا ٹو ان صورت, وہ انسان کی روح کے بارے میں بات ہے, انسان کے دل کے بارے میں بات ہے, یا انسان کے جسم کے بارے میں بات ہے. ایمان کا تعلق اندر سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق انسان کے باہر سے ہوتا ہے. اسلام نظر آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ سطر ڈھانپی. ایک مثال دیتی ہوں, اگر مومن ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا سطر پورا ہوگا. ویدر دا کلچر از, اس میں میکسی پہنے, اس میں ساڑی پہنے, اس میں اسکرٹ پہنے, لانگ اسکرٹ پہنے, نیچے سے ٹراؤزر پہنے, وہ سر پہ کیپ لے کر سر کو کور کرے, یا سر کے اوپر دوپٹہ لے کر, مطلب یہ ہیڈ ٹو ٹو آپ کی باڈی کو کور ہونا, جسٹ ہینڈز, آپ کا فیس, پاؤں, یہ چیزیں سطر سے مبرہ ہیں. پردے کے بارے میں اختلاف ہو سکتے ہیں کہ پردے کے ایریاز کون کون سے ہیں, لیکن اس سطر کے بارے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی بھی فرقے کا, کسی بھی فقہ کا, کسی بھی مسلک کا. اٹ از جسٹ این ایگزامپل. میں آپ کو اسلام کی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اگر آپ مسلمان ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کا سطر کور ہوگا, بس دیٹس آل. اگر سطر کور نہیں ہو رہا تو پھر آپ اسلام کے لاز کو وہ کر رہے, انویٹ کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے انسان ہے, ہمارے اندر کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہم ہزار دفعہ کرتے ہیں. ہم شادیوں پہ کھلے بالوں کے ساتھ جاتے ہیں, بالوں کے سٹائل بنوا کے جاتے ہیں, اور کٹنگ میرے جیسے لوگوں کو, میرے جیسے کچھ اور بھی ہوں گے جن کو بہت اچھی لگتی ہے. تو سطر پورا کرنا ایک اسلام کا لازمی تقاضا ہے. اس میں مرد کا بھی سطر ہے, ڈیفائن ہے, اس میں عورت کا بھی سطر ہے. نماز اس حالت میں سطر کور کیے بغیر نہیں ہو سکتی. مطلب آپ ویسے تو موو کر سکتے ہیں, لیکن سطر کو پورا کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. اللہ کے سامنے جب حاضری کی حالت آئے گی, ڈیفینیٹلی اف یو آر مسلم دین یو ہیو ٹو کور یور ہیڈ. اگر کوئی عورت ویسے پھرتی رہے چاہے جتنی دیر بھی, لیکن جب وہ مسجد میں انٹر ہوگی, اور اگر وہ مسلم ہے, اور ایٹ لیسٹ ہم لوگ مسلم ہیں, ہم لوگ مومن نہیں ہیں. آج کے دور میں ہم لوگ صرف مسلم ہیں, ہمارے پاس یہ آئیڈینٹی رہ گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان دکھتے ہیں. تو دکھنے کے لیے آپ کو ہیڈ کور کرنا پڑتا ہے. وہ تو کوئی نان مسلم بھی جائے نا کسی گردوارے میں, کسی مندر میں, تو وہ احتراماً بھی سر کو کور کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, سکھ مسلمان تو نہیں ہوتے نا, لیکن ان کے سر پہ پگڑی ہمیشہ رہتی ہے. تو دیز آر سم کچھ ایسے نارمز ہیں جو ہر مذہب میں سملر ہوتے ہیں, سملیرٹیز ہوتی ہیں ادب کے لحاظ سے. سو دس از سورت آل عمران. اگر کسی چیز کو میٹر کرے گی تو وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ, یہ چیز کلیئر ہو گئی, آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ سورت بقرہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ روح میں ہوتا ہے. ایمان نظر نہیں آتا. آپ کتنے بڑے مومن ہیں, چاہے آپ کی داڑھی ہے, آپ پردے دار بھی ہیں, لیکن آپ معاملات میں کتنی بری ہوں, یا تو آپ کے ہمسائے جانیں گے, یہ آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے جانیں گے, ان کو لگ پتا جائے گا آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے. وہ ایمان کا تعلق ہے. لیکن آپ مسلمان ہیں, وہ اب کیونکہ آپ مسلمان دکھتے ہیں. سو دس از سورت آل عمران. اب سورت بقرہ میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا کہ پری بدر ہے, ہجرت کے بعد, کیونکہ یہ سورت بھی ہجرت کے بعد ہے, مدنی ہے. مدینہ ہجرت کے سے پہلے تو ہو نہیں سکتی تھی کوئی بھی سورت. اب کیونکہ مدنی ہے تو پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ جہاد کے لیے تیار رہیے. ہو سکتا ہے آپ کو جہاد کرنا پڑے, مطلب مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے. یہ ساری سورت آل عمران غزوہ احد کے بعد کی ساری کمنٹری ہے. احد پہ جو کچھ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو زخم لگا, مسلمانوں کو بہت بڑا. 70 جو سابقون الاولون شہید ہوئے ہیں اس غزوہ میں. آپ کے بہت قریبی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, جن کو سلوٹر کر دیا گیا اور ٹکڑے کر دیے گئے, جس کو مسلح کہتے ہیں, تو وہ بھی اسی غزوہ میں ہوا. اس وقت اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ آپ کو کرہا کہتے ہیں عربی میں اس زخم کو جو جسم کو, گوشت کو کاٹتے ہوئے ہڈی تک پہنچ جائے. گہرا زخم, ہڈی تک پہنچنے والا زخم آپ سمجھتے ہیں؟ اگر اس جسم میں ہڈی بھی کٹ جائے اور وہ تلوار یا چھری کی نوک یا جو چیز, ہمیں ویسے کوئی چیز ہڈی پہ لگ جائے نا, اس کی جھنجھناہٹ اور اس کا درد بہت شدید ہوتا ہے گوشت کے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اتنے بڑے زخم کے بعد آپ کی جو چیز ہے دوبارہ اسلام کی طرف پلٹنا اور ویسے ہی اسلام پہ رہنا. سو دس از دا مین تھنگ. کیونکہ جیت کو ہولڈ کرنا بھی مشکل کام ہے. سورۃ بقرہ میں بتایا گیا طالوت اور جالوت کی لڑائی، جیسے پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے وہیں پر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت اور جالوت والی لڑائی کے بارے میں بتایا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار دینے والا ہے، اور اقتدار دیا اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں. پہلی بیٹل ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کو ایک نیشن تسلیم کر کے لوگ آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اقتدار ہوتا ہے تو کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. جب انہوں نے چڑھائی کی غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی نا. وہاں تو مال غنیمت کے جھگڑے تھے کہ کیسے تقسیم کیا جائے، وہ احکامات آئے آپ سورۃ انفال میں پڑھیں گے انشاءاللہ. صبری کراتے ہوئے میں آپ کو پرفارم لیکچر دے دوں گی. لیکن اس صورت میں جب ہار جائے اور جب مشکل حالات ہو، اس ٹائم اپنے آپ کو انرجی لیول کو بوسٹ رکھنا، ایک دوسرے کو انکریج کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی اسی طرح کھڑے ہونا، تو یہ صورت اس چیز کو وہ کرتی ہے، پرومیننٹ کرتی ہے اور اس چیز کو ایکنالج کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ڈانٹا نہیں ہے ہار جانے کے بعد، حالانکہ بہت بڑی نافرمانی ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم تو ابھی سنتیں نہیں ادا کرتے نا، ہم نے دیکھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری زندگیوں میں ویسی اہمیت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 10 بار کہہ چکے ہیں کہ اس درے سے نہ ہٹنا، اس درے سے نہ ہٹنا، وہیں سے ہٹے اور وہیں سے ڈاؤن فال، یعنی کہ ایک بیٹل کا پانسا ہی پلٹ گیا نا، جیتی ہوئی بازی ہار گئے. تو ان کو تو تھا کہ اب ہمارے اوپر جو آیتیں نازل ہوں گی اور قرآن نازل ہونے کا ٹائم ہے تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کہہ دیا جائے گا، اور پچھلی قوموں کے ساتھ ملا کے ہمیں تو پتہ نہیں مغضوب بھی نہ کہہ دیا جائے. ان کی اس کیفیت میں ان کو جو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایڈریس اس طرح سے کیا کہ آئی اپریشیٹ یو، آئی اپریشیٹ یو، آئی اپریشیٹ یو، تمہاری یہ اچھائی، تمہاری یہ اچھائی. مطلب بات ہی بدل دی نا، جو وہ سوچ رہے تھے، جو ان کو خوف تھا اس خوف سے نکال دیا. تو یہ ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے معاشرے میں، جب ہمارے ارد گرد ہم سب پہ حالات آ جاتے ہیں، معاشی حالات آ سکتے ہیں، معاشرتی حالات آ سکتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو پھر اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے نکالا ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کو ویسے نکالنا ہے. اچھا، اب سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ پری بدر ہے. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، تمہیں مالوں کا گھاٹا دے کر، جانوں کا گھاٹا دے کر، تمہیں خوف سے آزماؤں گا، تمہیں بھوک سے آزماؤں گا. مسلمان سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ آزمائش کیسی ہوگی. اور غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران، اس کو یہ مجھے سمجھ آئی حکمت کی کہ اللہ نے فوراً اس کے بعد کیوں پلیس کیا ہے سورۃ آل عمران کو، ان کو ٹوئن سورہ کیوں کہا ہے. وہاں اللہ کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا، ہو سکتا ہے میں تمہیں آزماؤں، بھوک سے آزما سکتا ہوں. جب بھوک ہوتی ہے نا، پھر بہت سی چیزیں بندہ اولاد کو بھوک میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بہت سے غلط کام کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی خوف ایک مستقل آزمائش کا نام ہے کہ آپ ہر ٹائم اچھا بھی کر رہے ہیں یا برا بھی کر رہے ہیں، ایک مستقبل کا خوف آپ کے دل دماغ پہ رہتا ہے. وہم جسے کہہ لیں آج کل، تو اینزائٹی کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، اس سے آزماؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے، یعنی کہ جو کہا تھا نا، ساری کی ساری آزمائشوں سے غزوہ احد میں آزما لیا. اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں آزمائشیں آ گئی. اور اس سورت کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس سورت میں بتایا ہدایت کسے ملے گی، یہ بک آف ہدایت ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب کیونکہ ہدایت مل گئی ہے تو ہدایت کو ہولڈ کرنا. بعض دفعہ کسی چیز کو اچیو کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کہ اس کو ہولڈ رکھنا، اپنے ٹائٹل کو ہمیشہ کے لیے ہولڈ رکھنا. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دعا بھی یہ سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں ہدایت سے دوبارہ محروم نہ کرنا. نظر آ رہی ہے سملیرٹیز اس صورت کی، مطلب لگ رہا ہے کہ ایک صورت کی بات دوسری صورت میں کمپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. سو دس از دا سورت آل عمران. پڑھتے ہیں اس کی امپورٹنٹ آیات تلاوت کر دیتی ہوں. اور تیسری سملیرٹی میں آپ کو بتا دوں، جو مین سملیرٹی فنڈامنٹل قسم کی، وہاں بات بنی اسرائیل سے، پوری صورت یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا. تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. میرے فادر ہمیں بچپن میں کہانی سناتے تھے، گل کیا کی تھی انور نال تے انور کیا کی تھی گل نال، یعنی احسان کا بدلہ احسان نہ شناسی سے. وہی اس سٹوری میں کچھ ایسا تھا کہ جس نے وفا کی اس کے ساتھ بے وفائی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے وہی کہانی سنائی ہے
میں نے یہ تو احسان کیا تو میں اس کا یہ بدلہ دیا, میں نے یہ کرم کیا تمہارے اوپر تم نے یہ بدلہ دیا, میں نے یہ تمہارے اوپر رحمت کی تم نے اس رحمت کے جواب میں میرے ساتھ یہ بے وفائی کی. یعنی میں نے تم سے امامت ایسے نہیں لے لی. ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب بھی اگر تمہارے پاس چانس ہے, یو ہیو اے چانس, یو ہیو اے چوزن پیپل, یو شوڈ بی اور یو ول بی ان امنگ چوزن پیپل. ابھی بھی ہو سکتے ہو, ابھی نبی آخر الزمان پہ ایمان لے آؤ, اپنے اس حسد کو چھوڑ دو کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے. صرف یہی بات ہے نا جو تمہارے نہ آنے کا سبب بن رہی ہے. آخری نبی کا تم بھی انتظار کر رہے تھے, اپنی کتابوں میں تم بھی پیشین گوئیاں پڑھ چکے تھے. تم بہت سے قبائل تھے یہودیوں کے جو مدینہ میں آ کے آباد اس لیے ہوئے تھے, دے آر ویٹنگ فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انتظار میں تھے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے. لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آ جائیں گے. انہوں نے تو ایک چین دیکھی ہے نا لمبی پیغمبروں کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں کے لاسٹ پروفٹ ہیں, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, زیادہ سے زیادہ وہ کیا سوچ سکتے ہوں گے کہ عیسائیوں میں سے کوئی, مطلب حضرت عیسیٰ کی جنریشن میں سے کوئی آ سکتا ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ بالکل ڈفرنٹ, مطلب ہیں تو دونوں بھائی حضرت اسماعیل اور اسحاق, اور فادر گرینڈ فادر تو وہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرف توجہ دلائی. وہاں پر یہودیوں سے خطاب ہے, اور یہاں پر اچانک خطاب جو ہے یہاں بھی بنی اسرائیل ہے, لیکن کون سے؟ آل عمران. آل عمران یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے حالات بتا کے عیسائیوں سے خطاب کیا. اور اس صورت میں آیات مباہلہ بھی ہیں. جب 9 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے, وعلیکم السلام, عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ مناظرہ کرنے آیا تھا. جب صلح حدیبیہ کے بعد اس طرح کا سینیریو تھا کہ لوگ آ رہے تھے وفود کے وفود ڈیلیگیشنز کی صورت میں, اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگس کر رہے تھے تاکہ اسلام اگر ہمارے اندر ثابت ہوتی ہے تو پھر ہم اسلام قبول کریں. کیونکہ جب کوئی چیز غلبے میں آ جاتی ہے یا کوئی جماعت غلبے میں آ جاتی ہے تب لوگ اس کے ساتھ افیلیشن ثابت کرنا چاہتے ہیں. جب آپ پس رہے ہوتے ہیں نا, مار کھا رہے ہوتے ہیں, تب کوئی آپ کو اون نہیں کر رہا ہوتا, آپ کے اپنے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ میرا کچھ نہیں لگتا, یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. اور اگر کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے نا تو پھر ہم بتا رہے ہوتے ہیں یوسف رضا کے ساتھ میری دادی کے بھی تعلقات تھے, اس کی دادی کے ساتھ میری دادی کے تعلقات تھے. اگر کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے نا تو پھر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ دور پر ایک رشتہ داری بھی ثابت کر کے نا, یا کوئی آپ کے گرینڈ فادر کی کوئی تصویر ہو پرانی وہ اٹھا لائے اور وہ دکھائے یہ دیکھو ہمارے داداؤں نے اکٹھے کھنچوائی تھی, ہم بھی اسی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں. تو دے آر گوئنگ, یہ اس طرح کی سچویشن تھی جب سورت آل عمران نازل ہوئی ہے. تو اس سے پہلے میں کیا بات کر رہی تھی؟ عیسائیوں کے بارے میں مباہلہ. ہاں, تو آیات مباہلہ بھی اس صورت میں ہے, اور اس صورت میں وہاں یہودیوں سے خطاب ہے, اور اس صورت میں آل عمران. آل عمران اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت مریم کے نانا کا نام تھا. عمران کی بیوی نے منت مانی, عمران کی بیٹی نے منت مانی کہ اگر میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی. تو وہ آیات میں تلاوت کر دوں گی, ہو سکتا ہے مس ہو جائے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس صورت میں بھی اہل کتاب سے خطاب ہے, لیکن وہاں یہودیوں سے خطاب ہے سورت بقرہ میں, یہاں عیسائیوں سے خطاب ہے. یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں, سورت مریم میں ڈیٹیل میں بتائے گئے ہیں. یہاں پر حضرت زکریا کے, حضرت مریم کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بتائے گئے ہیں, اور عیسائیوں کی بعض چیزوں کی تعریف بھی کی گئی ہے, اور عیسائیوں کی بعض چیزوں کو برا بھلا بھی کہا گیا. تو اس کے 2 میجر پارٹس ہم سمجھ لیتے ہیں سورت آل عمران کے, کہ ایک حصہ تو اس کا عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے, عیسائیوں کا مناظرہ ہو گیا, حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی ہو گئے, حضرت عیسیٰ کے معجزے ہو گئے. اور دوسرا حصہ اس کا سورت غزوہ احد کے بارے میں, جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انکریج کیا ہے, وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ہم اس کو پہلے ایک پارٹ اسلام 2 حصوں میں پھر تقسیم کرتے ہیں, تو یہ 2 میجر پارٹس ہیں. اس کے بعد ہم امپورٹنٹ آیات کی میں آپ کو سمری کرا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور میں نے آپ کو 3-4 ریزمبلنس بتا دی کہ وہ اس صورت میں جو بات شروع ہوئی ہے وہ اس صورت میں کمپلیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے کیا کیا بتایا آپ کو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, آزمانے کی بات ہوئی تھی, جس میں جو مشہور آیت ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
محتدون. ہاں, اور اس صورت میں ایک اور بہت بڑی کمپلیٹیشن, وہاں آپ کو کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور سورۃ آل عمران میں بتایا گیا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. اب اپوائنٹ ہو گئے ہو تو اب میں تمہیں تمہاری خصوصیت بتاتا ہوں. تو تبلیغ کے لحاظ سے, دعوت کے لحاظ سے جو ہمارے اوپر ریسپانسبلٹی ہے, یہ ایسی انوکھی ریسپانسبلٹی ہے, یہ کسی اور نیشن کو نہیں ملی اور پروفٹس کو ملی. دنیا میں جتنے پروفٹس آئے ان کے ذمے تھا لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا, انسانوں کی غلامی سے نکال کے ان کو ایک رب کی غلامی کا عادی بنانا. یہ پروفٹس کی ڈیوٹی تھی. پوری دنیا کی ہسٹری میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نیشن ایسی نہیں گزری, کسی نبی کی امت ایسی نہیں گزری کہ اس کی بھی سیم پیغمبر والی ڈیوٹی ہو کہ وہ بھی انسانوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں گے, وہ بھی انسانوں کی مدد کریں گے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں گے. یہ ڈیوٹی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایکسیپشنل ہمارے پاس کیوں ہے, یہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کیوں ملی ہے, کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آنا. جب اور نبی نہیں آنا تو ہماری خصوصیت ہی اس بات سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی اور نبی آنا ہے تو پھر ہم خیر امت ہی نہیں رہتے, ہماری ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہی نہیں رہتی. یہ تو ساری چکر ہی الٹا چل جاتا ہے نا. اسی لیے ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. اور اس صورت میں ہمیں خیر امت کہہ دینا, وہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ اصل میں تیار کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دنیا کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, اب امامت آپ کے ذمے ہے, اور امامت جن کے ذمے ہوتی ہے وہ سیلف لیس لوگ ہوتے ہیں. یہاں اس صورت میں کیا بتایا گیا, کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو, یو آر دا چوزن پیپل. اور دوسرا ورڈ جو میں اس صورت کے لیے کہوں گی وہ چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آپ کو اور مجھے, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا. کس کے لیے؟ ایکسیپشنل ڈیوٹی کون سی ہے؟ پروفٹس والی. اب پروفٹ کوئی نہیں آئے گا, اب اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ کیونکہ اللہ پاک دیکھ رہے تھے کہ ایک نبی آتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں, ابھی جا کے انہوں نے نسل انسانی کو آگے چلایا ہے, اگلی نیشن تک وہ سارے کافر ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابھی دریا پار کر کے آئے ہیں, فرعون کے ظلم سے نجات ملی ہے, ابھی آ کے بچڑے کو خدا بنا لیا. انسان تو اتنی جلدی بھول جاتا ہے, اتنا احسان ناشناس ہے, اتنا بھولنے والی مخلوق ہے کہ اللہ نے یہ ایلیمنٹ رکھا ہے ہمارے اندر بھولنے کا, وہ تو فوراً سے پہلے اللہ کا باغی ہو جاتا ہے, نافرمان ہو جاتا ہے. اس کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے, گائیڈنس اس تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا, پچھلی صورت میں ہم نے یہی پڑھا کہ آپ کو زمین پہ بھیج رہا ہوں, بٹ ڈونٹ وری, ہدایت آئے گی, دین آپ کو دونوں راستوں کا آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ کی فطرت میں بھی یہ انسٹنکٹ رکھ دی گئی ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر لیں گے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, پھر آپ نے چوز کرنا ہے کس کو؟ صحیح راستے کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے بھی اپنی چوائس لے لی ہے, میں نے بھی تمہیں چوز کر لیا ہے. تم تو رائٹ پاتھ چنو گے یا نہیں چنو گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر وہ خصوصیت ہے کہ تم دنیا کی امامت کر سکتے ہو. اللہ کو اسی لیے ہم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, اتنی بڑی ریسپانسبلٹی دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے, لیکن ہم میں سے الحمدللہ ہم سب اسی امت میں ہیں جو خیرہ امت ہے. اس جیسی کوئی امت نہیں ہے. ایکسیپشنل ہمیں ریسپانسبلٹیز اور ایکسیپشنل گریڈ اور میڈل دیے گئے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. آپ دنیا میں اپنے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں, کس کے لیے آئے ہیں؟ اخرجت, نکالے گئے ہیں. کہاں سے؟ جنت سے, آسمان سے دنیا پہ بھیجے گئے ہیں. کس لیے؟ للناس, انسانیت کے لیے. للمومنین یا للمسلمین نہیں ہے. ہم لوگ بہت ججمنٹل قوم ہے, پاکستانیوں سے زیادہ ججمنٹل اور فیک پرسن اور منافقت میں نے کہیں نہیں دیکھی, دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. یقین کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اتنے ججمنٹل ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اس کا عقیدہ اور مسلک اگر میرے جیسا ہے تو پھر میں اس سے بات کرنا پسند کروں گی. اگر اس کے عقیدے میں اور مسلک میں کوئی خرابی ہے تو میں نہیں کر سکتی. کنویں کے مینڈک سنی وٹ ٹرمینالوجی ہے. اللہ کہتا ہے میرا دین اتنا وسیع ہے, میری دنیا اتنی وسیع ہے, دیکھو پہچانو مجھے میری قدرت کی نشانیوں سے. اور ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا میجر پورشن 1/3 پورشن صرف آپ کو نشانیوں سے بھر دیا ہے, صرف دلائل سے بھر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاجکس دے رہے ہیں اپنے ہونے کی, ایمان ڈیولپ کرنے کی. لیکن آپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوئے. آپ نے اپنا اسلام بنا لیا, اپنے دائرے کنویں کے مینڈک کی طرح.
بلکہ وہ تو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کوئی ایک کنویں کی اینٹ کے مینڈک ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایک اینٹ ہے. یہ اہل حدیث ہے, یہ بریلوی ہے, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سلفی ہے. یہ پھر اس میں اہل تشیع میں بھی کئی فرقے ہیں اور اہل سنت والجماعت میں بھی کئی فرقے ہیں, اور پھر اس پہ لڑ رہے ہیں. دین اس لیے تو آیا ہی نہیں تھا. اسی صورت میں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف. کیا کر رہے تھے تحویل قبلہ کے ٹائم پہ سورۃ بقرہ میں؟ ابھی ہم نے کل پڑھا کہ یہ نہیں ہمارا قبلہ بہتر ہے. اگر بہتر نہ ہوتا 13 سال اللہ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھواتا, 14 سال 6 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھواتا. عیسائی پروف کر رہے ہیں ہم بہتر ہیں, اور یہودی پروف کر رہے ہیں ہم بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اہل کتاب نے کیا تم نہ کرنا, کہ اہل حدیث بہتر ہے یا بریلوی بہتر ہے. یہ وہ دوسرے کو کہتا ہے یہ قبروں پہ جانے والے ہیں, یہ قبروں کو پوجا کرنے والے ہیں, یہ مشرک ہیں. دوسرے کو مشرک تک کہہ دیتے ہیں, اور وہ کہتا ہے یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنا کرنے والے ہیں. تو وٹ مطلب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, ایک مسلمان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ہے کیا؟ لیکن دل میرا چاہ رہا ہے میں کر دوں. تو یہ اس سے زیادہ آپ اہل کتاب کو کیا کاپی کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے علم آنے کے بعد کیا کیا؟ اسی جھگڑے میں پڑ گئے. میں بیٹر ہوں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ سیم ورڈنگ بھی یہی تھی نا, کہ میں یہ مٹی سے بنا ہے, یہ تو ڈسٹ سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, آئی ایم بیٹر, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یہودی کہتے ہیں ہم عیسائیوں سے بہتر ہیں, عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں سے بہتر ہیں, مسلمان کہتا ہے میں اس فرقے والوں سے بہتر ہوں, میں وہ دوسرا فرقے والا کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. وہ کہتا ہے اس کی مسجد میں نماز پڑھ لی, جاؤ لوٹاؤ, تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی. اسی صورت میں وہ آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ, آپ کی ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے, آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. اب آپ نے اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے اور اپنی ذمہ داری پہچاننی ہے. اللہ آپ کو اتنا بڑا مقام دے رہا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, سیلف لیس لوگوں, اپنے لیے تو دنیا میں آئے بھی نہیں ہو. میں بار بار آپ کو وہ حدیث سنا چکی ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو الٹنے کا حکم دیا تو بڑے بڑے پتھر فرشتوں کے ہاتھوں میں تھے, اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ باقی بستی کو جناب علی تباہ کر دیا ہے, اب کیا کریں؟ یہ جو 3 تیرے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پتھر میں نے انہی کے لیے بھیجے تھے, ان کو تو پہلے مارنا تھا, اب بھی مارو ان کو, اور پوری بستی اٹھا کے ان کے اوپر مارو. کہ ان کو اپنا پتا ہے, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں اپنے مسلح پہ بیٹھا ہوں, لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, لوگ جائیں بھاڑ میں, باہر آگ لگی ہوئی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, 5 نمازیں تو پوری کر لیں. بچوں کو زیادہ سے زیادہ کنوینس کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھ لو, پرائے پھڈے میں نہ پڑھنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم تو انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو. انسانوں کو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو تم انہیں ریسکیو کرو گے, ان کو کوئی پریشانی ہوگی تو اس میں مدد کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا اور میرا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے آگ جلی ہوئی ہو اور اس کے اندر پروانے اور پتنگے گر رہے ہوں, اور میں تم میں سے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. تو ہمارا تو دوسرے کے ساتھ یہ حالت ہونی چاہیے, کیونکہ اب کوئی پروفٹ آنا نہیں ہے, اب کوئی پیغمبر آنا نہیں ہے, اور ہماری اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اس کام کے لیے. تو ہم نے تو وہی پروفٹس والی ڈیوٹی دینی ہے نا جا. اور ہمارے پروفٹ کون ہے؟ رحمت للعالمین. 2 جہان نہیں, جہان پتہ نہیں کتنے جہان, جتنے بھی جہان ہیں ان سب کے لیے رحمت ہے. تو ہم انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہوتے؟ عیسائیوں سے جہاں پر خطاب ہے تو میں عیسائیوں کو ایک ٹریٹ بتا دوں آپ کو کہ عیسائی بہت نرم مزاج ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم ان میں آیا ہے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی سختی آئی ہے ٹورڈ شریعت, وہ چاہے کہیں بھی سے بھی تعلق رکھتے ہوں. ہم شریعت موسوی کے ٹریٹ کے حقدار کیسے ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والی ساری خصوصیات ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ ہمارے پروفٹ تو رحمت للعالمین ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ حلیم ہے, کہیں زیادہ رؤوف ہے, رحیم ہے. تو ہمارے اندر تو وہ صفت آنی چاہیے نا, جہاں مسلمان کا نام آئے تو لوگ سمجھیں کہ اسمائلنگ فیس ذہن میں آئے. لیکن مسلمان کا نام آتے ہی لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ماتھے پہ تیوری, غصہ, ڈنڈے کے اوپر اسلام لکھا ہوا اور وہی ڈنڈا مار مار کے سب کو مسلمان کرنے والا انسان. سو دس از دا مین بیسک تھنگ. اور ایک اور اس صورت کی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورت میں وہی آیت ہے وَتَعْصِمْ. اچھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو.
ابھی تک یہ کنفیوژن نہیں دور ہو رہی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیسے ہے. وہ ہم نام کے مسلمان ہیں نا، روایتی قسم کے مسلمان ہیں، مطلب بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے فادر کا نام بھی مسلمان تھا، جس گھر میں پیدا انہوں نے کہا نماز پڑھو تو مجھے پتا چل گیا مسلمان ہوں، باقی میرے اندر کوئی اسلام اور ایمان ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دکانداروں کے پاس ایک جھاڑ پونچھ کے ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کے آگے لگا ہوتا ہے کپڑا اور پیچھے ہوتا ہے ڈنڈا. ڈنڈے کو ہاتھ سے پکڑ کے وہ کپڑے کے ساتھ جھاڑ پونچھ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھیں کسی شاپ کیپر کو صبح صبح جائیں دکان کھول رہا ہو تو ٹھیک ہے. ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوا ہے ایسے. اپنی جھاڑ پونچھ کرنی ہے نا، میں بہت اچھی ہوں، میں اپنے آپ کو کپڑے کے ساتھ لائٹ صاف کر لیتی ہوں. دوسرے کی جھاڑ پونچھ کرنی ہے کپڑے والی طرف سے پکڑ کے ڈنڈے سے کروں گی. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سب کو کہنا ہے غلط ہے، تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے، تمہارا مسلک بھی غلط ہے، تم وطر ایسے پڑھتی ہو، تم رفع یدین کیوں کرتی ہو، تم کسی صاحب بزرگ کے پاس گئی ہو چاہے تمہارا اپنا بھی ہے، تم فاتحہ دینے کیوں گئی ہو، تم تو مشرک ہو گئی ہو، تم تو بریلوی ہو گئی ہو. مطلب ہم نے دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے اور خود ہو گئے ہیں بھول. حالانکہ سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہی شکایت کی ہے کہ اے اہل کتاب دوسروں کو ان باتوں کا حکم کیوں دیتے ہو جو خود نہیں کرتے. اے اہل کتاب کیوں چھپاتے ہو دین کو، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو. پوری یہ دونوں صورتیں کمپائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ان دونوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہی کچھ کر رہے تھے اور آج کی مسلمان یہی کچھ کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کئی صدیوں سے کر رہا ہے، یہی کچھ کر رہا ہے اور ابھی تک یہی کچھ کرنے پہ تیار ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو آپ کا عمل تبلیغ کرتا ہے نا، آپ کا عمل یا آپ کا کردار بتاتا ہے نا، اس سے بڑی تبلیغ کوئی نہیں ہوتی. وہی ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنا. یہ نہیں ہے کہ اس کو بتانا ہاں تیرا نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بھری محفل میں اس کو کہنا تمہارے کپڑے خراب ہیں، تم نے صحیح نہیں پہنا ہوا لباس اسلام کے مطابق. کسی کو امبیرس کر دینا، کسی کو شرمندہ کر دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. کسی کا دل توڑ دینا اور کہنا کہ سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام بھی صادق تھا کہ نہیں تھا؟ چھوٹے سے بچوں کو بھی پتا ہے، میٹرک تک کی ٹیکسٹ بکس میں ہم پڑھ چکے ہیں. پیپل یوز ٹو کال ہم صادق، سچا، اتنا سچ بولنے والا، جیسے ہم اپنے کہتے ہیں گامن سچیار. ہمارا سچ اتنا بٹر کیوں ہو جاتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم کوئی نہیں تھا. آپ سچ کو اچھے طریقے سے بولنا ہی نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں ڈنڈا مار کے کسی کو سچ بتائیں، آپ کسی کی انسلٹ کر کے بتانا چاہتے ہیں. ایسا اسلام تو کوئی قبول نہیں کرے گا. اسی وجہ سے کوئی کر بھی نہیں رہا. جنریشن کی جنریشن ایتھیسٹ ہو رہی ہیں. آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھیں. آپ، مجھے نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ آن دی ہول جنرلی ہماری جنریشن میں ایسے بچے ہیں، ایسے بڑے ہیں کہ جو اسلام سے باغی ہیں، جو اللہ کی سمجھتے ہیں کہ اسلام سختیوں کا دین ہے اور اس وجہ سے وہ اگلی نسل تک، وہ اپنے بچوں تک کیا منتقل کریں گے. آپ خود دیکھ لیں. اور اس میں قصور سارا ہم سب کا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا وہ تعلق ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا جو مہربانی کا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ کے تھک گئے ہیں لا اکراہ فی الدین. مذہب تو ایک طرف رہ گیا، پریکٹس تو ایک طرف رہ گئی، طریقہ زندگی میں بھی کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جیسا چاہے کرے. اللہ کہتا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہے تو شیطان کی طرف والے چلے جاؤ، چاہے تو اسلام کی طرف چلے جاؤ. والدین کا تو ہے کہ آپ بالغ ہونے تک بچے کو بتا دیں، جسٹ بتا دیں کہ بیٹا یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ کون سے ڈنڈے اٹھا کے تبلیغ کرنے آپ نکل پڑے ہیں؟ مسلمانوں کو ہی آپ کافر کرنے پہ تل گئے ہیں. سختی سے کون بھلا مانتا ہے؟ 5 منٹ کے لیے کوئی آپ کے ڈر سے اسلام قبول کر لے گا؟ اگر ماں کھڑی ہے سر پہ اور کہہ رہی ہے کہ ڈنڈا ماروں گی، آپ سمجھتے ہیں وہ بچہ دل سے نماز پڑھے گا؟ اس کے سامنے تو پڑھے گا کیونکہ ڈنڈا نہ پڑ جائے. شوز اٹھا کے کھڑی ہے تو جوتی نہ پڑ جائے. اماں کی جوتی تو میزائل کی طرح لگتی ہے بچپن میں. تو اب وہ پڑھ تو لے گا لیکن اس کا تعلق ڈیولپ ہی نہیں ہو سکے گا. نماز اس لیے تھوڑی آئی تھی کہ آپ جوتی اٹھا کے پڑھوائیں، اس کو ڈنڈا مار کے پڑھوائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقون الاولون مکہ میں رہتے ہوئے کس کو اسلام قبول کروایا ہے جوتی اٹھا کے؟ انلیس تو وہ تو خود لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں. اب سیلف ڈیفenس تو دنیا کے ہر قانون میں حق ہے نا. چلیں آگے چلتے ہیں. پھر اس صورت میں وہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
دیز آر دی فنڈامنٹل آیا جو میں نے سب سمجھا ہے کہ سمری کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں. اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ چمٹ جاؤ, کنیکشن ٹوٹنے نہ دینا. اور اس آیت کی وضاحت حدیث مبارک سے ہوتی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن. اللہ کہہ رہا ہے میری رسی کے ساتھ کنیکٹ رہنا اور تفرقے میں نہ پڑنا. سورت بقرہ میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پیغمبروں میں تفرقہ نہیں کرتے, ہم کسی کا درجہ نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں, ہم تمام پیغمبروں کا ایک جیسا احترام کرتے ہیں. دنیا میں کبھی سنا ہے کہ کسی مسلمان نے بھی کسی اور پروفٹ کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہو اور اس پروفٹ کے ماننے والے پلے کارڈز لے کے پوری دنیا میں مظاہرے کر رہے ہوں کہ مسلمانوں نے ہمارے پروفٹ کی انسلٹ کر دی؟ نعوذ باللہ, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جب تک نہیں کہہ دیتے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے جب ایمان میں فرق نہیں ہے تو جب مسلمان ہو جاؤ گے تب تم نے فرق نہیں کرنا, آپس میں فرق نہیں کرنا, اپنی پریکٹسز میں فرق نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ورفعنا لکا, اللہ نے آپ کی ذات کو باقی رکھنا ہے, آپ کے ہر طریقے کو, ہر سنت کو باقی رکھنا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹریول کر رہے تھے تو ہی واز پاسنگ بائی اے ٹری, سو ہی سیٹ ڈاؤن, انہوں نے اپنا اونٹ سے اتر کے بیٹھ گئے. اب جو ساتھ ٹریول کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر بیٹھنے کی لاجک, سفر ابھی پڑا ہے یا ابھی ہم نے نماز وہاں پڑھ لی؟ تو کہا میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا, آپ یہاں بیٹھے تھے. وہ فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے والے لوگ تھے, تبھی ہم تک آپ کی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل پہنچی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فالو کرنے کی وجہ سے قیامت تک آپ کے جسم مبارک سے, آپ کی ذات مبارک سے کوئی عمل نکلا ہے تو وہ ہوتا رہے گا. آپ نے رفع یدین کیا تھا, چاہے ایک دفعہ کیا تھا, حالانکہ آپ نے کافی زیادہ کیا تھا, 13 سال کیا تھا مکہ میں, تو وہ ہوتا رہے گا. اس بنیاد پہ جھگڑا کرنا آپس میں, ایک دوسرے کے سر پھاڑنا, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا اور اسلام کو پیسز میں بانٹ دینا, ٹکڑوں میں بانٹ دینا, یہ ایتھیسٹ کو یا کافر کو مسلمان کرنے کے بجائے مسلمان کو کافر کرنے والا طریقہ ہے. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ اپنے عمل سے اتنے ہمبل ہو جائیں, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں, آپ کے مزاج میں اتنی محبت مودت ہونی چاہیے کہ آپ ایلف ہی بن جائیں, آپ کی وجہ سے لوگ اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں, بانڈنگ ہو جائے. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تفرقہ تو اس کا بالکل الٹ ہے نا. آپ جب کسی چیز کو پیسز میں کٹ کر دیتے ہیں تو اس کو فرق کہتے ہیں نا. آپ نے فرق کیا. اختلاف برا نہیں ہے, اختلاف رحمت ہے, اختلاف بلیسنگ ہے. میرا سر سے لے کر پاؤں تک, ہیڈ ٹو ٹو, جسم کا ہر آرگن ایک ڈفرینٹ کام کرتا ہے. ڈفرینٹ ہونے کو اختلاف کہتے ہیں. میری آنکھ دھڑکتی نہیں ہے, وہ دیکھتی ہے. میرا نوز اسمیل کر سکتا ہے, میری زبان بولتی ہے, ٹیسٹ کر سکتی ہے, میرا ہارٹ پمپ کرتا ہے, میرا برین کیا کرتا ہے, وہ فنکشن سوئچ ہے, وہاں پر سارا سرکٹ بریکر لگے ہوئے ہیں. میرے پاؤں چلنے کا کام کرتے ہیں. اب پاؤں کہیں نہیں ہم تو دھڑکیں گے, اور دل کہے گا میں چلوں گا, ہو جائے گا کام. پوری باڈی آپ کی کولیپس کر جائے گی, آپ مر جائیں گے ڈیفینیٹلی. تو اختلاف تو رحمت ہے. جو اپنی جگہ پہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اختلاف کو فرق مت بنانا, نفرت کی وجہ مت بنانا, پیسز میں مت بانٹ دینا خود کو. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, نہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ اچھی جماعت ہے, بس نہیں تبلیغی جماعت سب سے اچھی ہے جی, میں نے تو وہاں سے روزے لگائے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا, وہ جہادی تنظیمیں ہیں, وہ اصل کام کر رہی ہیں. حالانکہ ہمیں حکم مل چکا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپ کو ایک اصول مل گیا, نیکی کا کام جہاں بھی ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تعاون اردو والا تعاون ہی ہے, سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور جہاں پر گناہ کا کام ہوگا ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنے. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے ظالم و مظلوم. صحابہ نے کہا مظلوم کی تو مدد کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ظالم کی کیسے؟ کہا اس کو ظلم سے روک دینا اس کی مدد ہے. اس کا ہمیشہ کا نقصان ہو جائے, اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو دنیا میں ہاتھ سے روک دو, بائی فورس روک دو, جس طرح بھی روکو. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی, اللہ کا قرآن وہ کنیکشن ہے جو تمہیں فرقے میں نہیں بٹنے دے گا. اس کے ساتھ کنیکشن کمزور پڑے گا, پھر اپنے اپنے مسلک کے علماء سے دین سیکھ لو. انسان تو امپرفیکٹ ہے, ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پیغمبر ہوں یا میں فرشتہ ہوں.
یا کسی نے آج تک کوئی دعویٰ کیا ایسا؟ جو دعویٰ کرنے والا ہے ظاہر ہے وہ فالس ہے. جب کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر آپ کسی کی شخصیت پرستی کو لے کر آپ نتنے پھلا کے اور ناک سے گرم ہوائیں نکال کے اور ایک دوسرے کی آستینیں چڑھا کے لڑ رہے ہوتے ہیں اور گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. دیہاتوں میں ایک مسجد میں سے سنا آواز آئی کہ ہون سور بھونکن ڈے، سور بکواس کرن ڈے. دوسرے نے کہا اس جوڑا مینو سور کہہ رہا ہے ایک کتا بھونکن ڈے، اس دن سنو. جب دین کو اس جگہ سے ایک دوسرے کے یہ حالت ہوگی، اس سے بڑی تفرقے بازی کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہتی ہوں یہودی عیسائی کہیں پیچھے رہ گئے، ہم سے کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا، ہم کہتے ہیں نہیں میرا مسلک ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے. اللہ کی بات کو تو آپ نے آگے نہ رکھا. اللہ اکبر کس چیز کا کہا آپ نے؟ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر نہیں ہے، میری مرضی اکبر ہے، میرا مولوی اکبر ہے، میرا عالم اکبر ہے، میرا مسلک اکبر ہے. اللہ اکبر نہیں کہا پھر آپ نے. تو اگر آپ نے اللہ کی رسی سے کنیکٹ رہنا ہے، اپنا کنیکشن مضبوط رکھنا ہے، تو قرآن کی طرف آنا ہوگا. جب قرآن کی طرف آئیں گے تو فرقے بازی خود بخود آپ کے اندر سے چلی جائے گی. پھر آپ بڑا سوچیں گے. ایک صحابی، کیونکہ یہ جہاد کے موقع پہ سورت، اس کا بہت سارا پورشن ہے تو میں آپ کو بتا دوں. یہ اللہ نے کامیابی کے اصول بتائے ہیں، ولا تفرقوا، اور یہ چیزیں ساری اپریشیٹ کرنا، صبر کرنا. ایک صحابی آئے، بہت سارا مال اللہ کے راستے میں دیکھے نا جہاد کے لیے، کہنے لگے یہ جو میں نے دیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے پوچھ رہے تھے، یہ اب مجھے جنت میں لے جائے گا. آپ نے کہا میرا درجہ بڑھا دے گا. آپ نے کہا جو اللہ کے راستے میں گارڈ کرتا ہے نا، سرحد کو پہرا دیتا ہے، ویدر جنگ کے حالات ہیں یا امن کے حالات ہیں، گارڈ تو ہوتے ہیں نا، باؤنڈریز ہوتی ہیں جن پہ سرحدوں پہ پہرے ہوتے ہیں. تو وہ جو پہرے دار اپنی شفٹ کا تھک کے اس کی جگہ دوسرا پہرے دار آتا ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے. جب سو رہا ہوتا ہے جس مٹی پہ، تو اس مٹی جتنی حیثیت بھی تمہارے عمل کی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو جان سے جہاد کر رہا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جہاد تو کر رہا ہے نا. آپ نے کہا تیرا بھی درجہ ہے، لیکن اس کی طرف نہ دیکھنا، ان درجوں کی طرف نہ دیکھنا. اس کے لیے جان لگانی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، جوانیاں لگانی پڑیں گی. سورۃ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ مال خرچ کرو، انفاق سے بچنا ہے تو ٹھیک ہے، منافقت سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ انفاق ہی کرو. منافقت کا توڑ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. مال خرچ کرنا پڑے گا، منافقت سے بچ جاؤ گے. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ جان خرچ کرنی پڑے گی. اگلا درجہ، اب کیونکہ اسلام لے آئے ہو. دس از سورۃ آل عمران. اس میں سے کچھ آیات ہیں، ابھی مجھے لگتا ہے میں نے آلموسٹ آپ کو بتا دیا ہے. میں اس کی آخری آیت تلاوت کر دیتی ہوں. غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصول ہمیشہ کے لیے بتا دیے. اس میں بھی دعائیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وہاں کیا بات کی تھی؟ ایمان لے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ مفلحون. مفلحون. یہاں بتایا فلاح اگر پانا چاہتے ہو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. صبر کا مطلب میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی غم کے موقع پر واویلا نہ کرنے کو ہمارے ہاں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے صبر، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ جس راستے پر ہیں، آپ نے اللہ کا راستہ چن لیا ہے. اب آپ کے راستے میں آندھی آئے، طوفان آئے، ندی آئے، نالے آئے، کانٹے آئے، انگارے آئے، آپ نے اپنے اسی راستے کے مطابق رہنا ہے. کوئی چیز آپ کو اللہ سے توڑ نہ سکے. آپ اللہ سے ویسے ہی جڑے رہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر، ثابت قدمی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے صبر کرو. ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے چین بن جاؤ. ورابطوا، اور رابطوں میں رہو ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں صورت میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کیا بتایا گیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اپنے لیے تو آئے نہیں ہو، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے آئے ہو. کسی مسلمان کے لیے بھی نہیں آئے ہو، کسی مومن کے لیے بھی نہیں آئے ہو. تمام انسانوں کی خیر خواہی تم نے چاہنی ہے. کوئی آگ کو پوجنے والا ہے یا کوئی سورج کی پرستش کرنے والا ہے، تمہیں اس کا درد ہونا چاہیے کہ یہ برے انجام سے بچ جائے.
اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا مذہب نہ پوچھو کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، تجھے تب کھلائیں گے. بھوکا تو بھوکا ہے نا. پوری مکی صورتوں میں یہ تو نہیں ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں، انسان ہے تو انسان ہے. تو فلک تحم العقبہ، جو گھاٹی سے نہ ہو کے گزرا. وما ادراک ما العقبہ، سورۃ بلد. اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے. گھاٹی عقبہ کہتے ہیں وہ چڑھائی ہمیشہ دشوار ہوتی ہے، مشکل سے چڑھنا. اور اس میں بھی وہ کلف جو بہت دشوار ہو، جہاں پہ چڑھنا، اس پہ چڑھنا پڑے گا اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو. تم جانو کیا کہ وہ چڑھنا کیا ہے. فک و رقبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کسی کی بھوکے کو کھلا دینا. بھوک ہوتی نہیں ہے، معاشی حالات آ نہیں جاتے، قحط پڑ نہیں جاتے. آپ کو شام میں نظر نہیں آتے سیرین بچوں کی چیخیں آپ کو سنائی نہیں دیتی. میں فیس بک دیکھتی ہوں، دل کٹتا ہے. حالانکہ میں نے ان سے کبھی لائیو نہیں ملی ہوں، میں فلسطینی بچوں سے لائیو نہیں ملی ہوں. سیرین بچوں کو کیا قصور ہے کہ اپنے گھر میں نواب بن کے ٹھاٹ سے رہ رہے تھے. ابھی بامبنگ ہوتی ہے، گھر ختم، ماں باپ ختم، روڈ پہ بیٹھا ہے بچہ، اور اس کے پاس 2 ٹائم کھانے کو نہیں ہے. آپ افطاریوں میں دسترخوان سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اسٹریکس بھی بناتے ہیں ہمارے جیسے لوگ، اور پھر کھانا بچ بھی جاتا ہے اور فریج بھرے پڑے رہتے ہیں. آپ کو سیرین بچے کی بھوک نظر نہیں آتی، شامی بچے کی. وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں پیرنٹ لا دے، کوئی ہمیں چھت لا دے. ان سے گھر بھی چھین گیا، پیرنٹس بھی چھین گئے، روٹی تو نہ چھینے نا ہم ان سے. بھوکے کو کھلا دینا. دنیا کے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پہلی بات انسانیت کی آتی ہے. آپ انسان کا بھلا چاہیں گے. اور آپ کی امت اور ہماری امت، ہم تو اپوائنٹ اس لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے اپوائنٹ ہوئے ہیں. آپ کو فلسطینی بچی نظر نہیں آتی جس کو اسرائیلی یہودی وہ ہے بالوں سے پکڑ کے سیڑھیوں سے گھسیٹ کے لا رہا ہوتا ہے. آپ کو وہ بچہ نظر نہیں آتا جس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے مار دیتے ہیں، اس کا تڑپنا نظر نہیں آتا. تو آپ خیرہ امت نہیں ہے اگر آپ کے کان نہ وہ چیخیں سن سکتے ہیں، نہ آپ کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں، نہ آپ اس بھوک کو فیل کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا روزہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ بھوکوں کا مہینہ ہے، یہ خدا ترسی کا مہینہ ہے. اور صبر کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے. حدیث مبارک کا مفہوم بتا رہی ہوں. ابھی آپ نے سورت بقرہ پڑھی ہے، میں اس کا کمبینیشن آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس سورت کے ساتھ. اور یہ سورت کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے آپس میں رابطے میں رہنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے صبر کے دنوں میں اس کا صبر کو ڈٹرمن کرنا اپنی بانڈ کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا. کوئی بھی صورت شروع ہوگی، کوئی بھی صورت کا آخر ہوگا، کسی بھی صورت کا مڈ ہوگا. بہت سی آیتیں آپ کو تقوی سے متعلق ملیں گی. میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، کہیں نہیں لکھا ہوا فتویٰ کے مطابق زندگی گزارنا، لیکن پاکستان کا مسلمان فتویٰ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو فتویٰ اختیار کروں گا. اللہ کہتا ہے تقوی یہاں ہے، تمہارا دل بتا دے گا کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میرا دل بتا بھی رہا اور رانگ کو میں جا کے مفتی سے پوچھوں گا، اس میں سے کوئی راستہ نکال میرے لیے. میرا تو گھر ٹوٹتا ہے، میرے تو بچے رولتے ہیں، مجھے تو فتویٰ چاہیے. میں ابھی بھی اسی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، میں ابھی بھی اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے تو فتویٰ نکال. مجھے تو کیا سود کو حلال ہے، اسلامی بینکوں کے لیے فتویٰ دے میرے لیے، میں نے تو رکھوانا ہی رکھوانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے چاہے اعلان جنگ ہے، میں کیا کروں؟ دنیا کی معیشت ورلڈ بینک جو سود پہ چل رہا ہے، تو فتویٰ دے، تیرا کام ہی ہے. تو مفتی بنا کس لیے؟ تو نے تو ہمیں تقوی کے راستے سے ہٹانا ہے. تو فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا، دے فتویٰ کہ سود حلال ہے، اس کو اس طرح سے کھا لو، اس طرح سے ناک کو پکڑو، بل حلال ہو جائے گا. وہ لیز میں حلال ہو جائے گا، پھر انشورنس نہیں ہو تو پھر حلال ہو جائے گا، پھر اس کے لیے شکیں نکالو. دین میں شکیں بہت سی ہیں، ان کو ثابت کرے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسلک والا اب قرآن حدیث سے ہی دلائل لاتا ہے نا. آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے گا، جو کہے گا رفع یدین کرنا ہے وہ حدیث سے ثابت کرے گا، جو کہے گا نہیں کرنا وہ بھی حدیث سے ثابت کرے گا، جو کہے گا شیعہ ہونا ہے وہ بھی حدیث مبارک سے ثابت کرے گا، جو کہتا ہے سنی ہونا ہے وہ بھی حدیث مبارک سے ثابت کرے گا. ہم نے اب قرآن کو اور حدیث کو اپنے اپنے ٹیگز کے لیے یوز کیا ہوا ہے، اور پھر ہمیں لگ رہا ہے یہ باتیں نا بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہیں. سورت بقرہ تو کر رہی ہے یہودیوں سے خطاب، مغضوب پیپل سے، اور سورت آل عمران کر رہی ہے عیسائیوں سے خطاب، والضالین سے. ہم کون ہیں؟
ہم ہیں پکے سچے مومن مسلمان، سیدھے جنت کی ٹکٹیں کٹا کے بیٹھے ہیں. کٹا کے اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جانی ہے. فار گاڈ مطلب کہ اللہ کی کرم کی وجہ سے ہم اس امت میں پیدا ہو گئے ہیں. اللہ نے خام خواہ تو پیدا نہیں کیا نا، اللہ نے کچھ سوچا ہوگا ہمیں جنت میں بھیجنا ہوگا. اللہ تو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی، ہدایت ملے گی تقویٰ کے ساتھ. تقویٰ والے جو ہوں گے وہ یہ کام کریں گے پھر فلاح پائیں گے. کنتم خیر امت، اگر خیر امت کا ٹائٹل لینا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا. لوگوں کی خیر خواہی کرنی پڑے گی. وہ کیے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خیر امت ہو جائیں تو پھر سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑے گا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اللہ نے آج کے مسلمان کے لیے ہی بنایا ہے. وہاں پر کوئی کافر، عیسائی، اللہ کو نہ ماننے والا، بتوں کو پوجنے والا نہیں جائے گا. وہاں پر وہی جائے گا جو منہ سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، اور اس کے خدا ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ منافق کا ٹھکانہ سب سے نیچے ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. اور منافق وہی ہوتا ہے جس کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، کہنا کچھ کمینا کچھ. سو دس از دا ہول سورہ آل عمران. آخری ورڈ ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرنا ہے، ایمان لانا ہے، رابطے میں رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ فلاح پا جاؤ گے. یہ فلاح کی کنڈیشنز ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کنڈیشن پوری کیے بغیر کام ہو جاتے ہیں کام. آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ کو ڈرائیور کے آفس جانا پڑتا ہے، کسی پلین کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے، کسی ٹرین کا شیڈول دیکھ کر وہاں سے جا کے اپنی بکنگ کرا کے آنی پڑتی ہے. پھر آپ اپنے گھر میں آ کے پیکنگ کرتے ہیں. پھر آپ کے ڈیز ہوتے ہیں، کسی شادی پہ جانا ہے یا کسی خدا نخواستہ غمی پہ یا کسی بزنس کی وجہ سے ٹریول کرنا ہے یا انٹرویو دینے جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ سامان لے کے بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑنے آتے ہیں. آپ کو اس ٹرین میں سوار ہونا پڑتا ہے جو آپ کو لاہور پہنچا دے. گھر بیٹھے بیٹھے آج تک کوئی پہنچ گیا ہو لاہور تو مجھے بتا دیں. ٹیکنالوجی جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، اگر آپ کیپسول کے ذریعے بھی کسی بلٹ ٹرین میں بھی سفر کریں، آپ کسی ٹائم مشین میں بھی ٹریول کریں تو آپ کو اس میں جانا تو پڑے گا نا. قدم اٹھا کے گھر چھوڑ کے اس مشین کا پارٹ بننا پڑے گا، تب جا کے آپ پہنچیں گے. کنڈیشنز وہی چیزیں ہیں، وہ سواریاں ہیں جن سواریوں پہ بیٹھ کے آپ لاہور پہنچ سکتے ہیں. ایون آپ کے پاس کوئی سواری نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ لاہور کی طرف سفر شروع کر دیں. ہفتے میں نہیں، 10 دن میں نہیں، مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں، آپ 6 ماہ میں، بہت لیزی بندہ بھی ہو، رکتے رکتے سوتے سوتے ہاسپٹل بھوگتے بھوگتے سفر کرے، لاہور پہنچ جائے گا. چلنے والا بھی پہنچ جائے گا، لیکن چلنا پڑے گا. گھر بیٹھے کوئی کہے میں نے لاہور جانا ہے اور میری لاہور کی ٹکٹ کنفرم ہے کیونکہ میرے فلاں پیر کے ساتھ رابطہ ہے، پیر صاحب دم کریں گے، میں بیٹھے بیٹھے لاہور پہنچ جاؤں گا، ایسا پاسبل نہیں. اللہ کہہ رہا ہے فلاح پانی ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. سو دس از سورۃ آل عمران. اب چلتے ہیں اگلی سورہ کی طرف. جی آپ چاہیں تو ابھی کر سکتے، میں کہتی ہوں دونوں کی سمری ہو جائے. سورۃ النساء 4th سورہ آف قرآن ترتیب کے لحاظ سے. « 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں. رکوع زیادہ ہیں، آیات کم ہیں. پچھلی صورت میں رکوع 20 ہے اور آیات بھی 200 تھی. ٹھیک ہے، تقوی پہ بات ختم ہو رہی ہے اب صورت کی. ذرا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا، اے تمام انسانوں ڈرو. ربکم الذی، اس ذات سے، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے بنائے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے عورتیں اور مرد زمین میں پھیلا دیے، نسلیں. واتقوا اللہ الذی، اللہ پھر کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے، اس ذات سے، تساءلون بہ، جس کے نام پہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور ڈرو والارحام، رحم کے تعلق توڑنے سے. رحم کسے کہتے ہیں؟ مہربانی کو. اور رحم کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ کو. ماں سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہوتا، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ مہربانی کی کنڈیشن میں کوئی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ماؤں کے ساتھ جو تعلق جڑ جائیں وہاں پر احترام کے ساتھ پیش آنا ہے آپ نے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے. رقبہ کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں سے پکڑنا. یہ گردن کے پچھلے حصے کو رقبہ کہتے ہیں. رقیبہ
اللہ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کو ادھر سے پکڑا ہوا ہے، گدے سے پکڑا ہوا ہے. مت سمجھو کہ تم اللہ کے اختیار سے باہر ہو کسی کے اوپر حکومت کرتے ہوئے. اور پہلی حکومت کس پہ کی جاتی ہے؟ پہلا کام کیا ہوا دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی صورت میں جوڑا بنایا گیا. اللہ تعالیٰ وہ بات یاد کرا رہے ہیں. اور جب جوڑا بنتا ہے تو اللہ اولاد دیتا ہے، اور ہر عورت جو ماں بن جاتی ہے، چاہے آپ کے بچوں کی ماں بن جاتی ہے. ہمیں اب تک یہی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں لگتا ہے اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے اولو والارحام، رحم کے ناتوں کا احترام کرو. کسی کی تو وہ ماں ہے نا، آپ کے بچوں کی تو ماں ہے نا. سب سے زیادہ زیادتی کس پہ کی جاتی ہے؟ بچوں کی ماں پر ہی کی جاتی ہے. اس کو ماں نہیں سمجھا جاتا، اپنی ماں کو ماں سمجھا جاتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی. دوسری بات اللہ نے جوڑے کے بعد کیا کی؟ یتیموں کو کیا دو؟ اموالہم، ان کے مال دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھی چیز کو بری سے وہ نہ کرو، بدلو مت. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو نکاح کرو جہاں تم پسند کرو عورتوں کو، 2 عورتیں اور 3 عورتیں اور 4 عورتیں. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے، فواحدۃ، تو بس ایک تمہارے لیے کافی ہے. جوڑے کی صورت میں ایک عورت کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا نکاح نہ بھی کرو تو اپنی باندی کے ساتھ تم رہ سکتے ہو. ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ ایک ادنا سی بات ہے. ادنا کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا اردو میں، حقیر سی بات ہے. اللہ تعولوا، کہ تم زیادتی نہیں کرو گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو آبویس ہے، ایک بیوی کر لو نہیں زیادتی ہوگی، عدل ہی عدل ہوتا چلا جائے گا. اگلی بات وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. میں صرف اسی آیت کو ایکسپلین کروں گی. مجھے لگتا ہے اگر میں نے صرف اسی کو ایکسپلین کر لیا اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو گئی تو لاکھوں کھٹے اور لاکھوں مٹے ہم نے. اور عورتوں کو دے دو صدقاتہن، صدقے ان کے. صدقاتہن کا روٹ ورڈ کوئی بتائے گا؟ صاد دال کاف، صدق، سچ. اگر میرج کو سچا کرنا ہے، اگر میرج کو ٹرو کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مہر دینا پڑے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر کوئی چٹی ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے کہ عورتوں کو مہر دینے پڑیں گے. ہم صدقہ وہی والا سمجھتے ہیں جو ہم دیتے ہیں نا بلا اتارنے کے لیے اپنے اوپر سے وہ وار کے. وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ ہمارے ہاں اللہ کہہ رہا ہے صدقاتہن نہلتن. نہلا، نحل، سورۃ نحل پڑھا ہے؟ شاید کی مکھی کو کہتے ہیں نہلا. نحل کہتے ہیں ٹو ایزیلی گیو اینی تھنگ. ٹو ایزیلی، وہ مکھی جو بڑی آسانی سے شہد پروڈیوس کر دیتی ہے، شہد ریلیز کر دیتی ہے، آپ کے لیے چھتے میں سٹور کر دیتی ہے. صدقے کو، اس کو، مہر کو اس طرح سے ادا کرو جیسے شہد کی مکھی خوش دلی سے شہد بناتی ہے آپ کے لیے. نہلتن اللہ نے ورڈ یوز کیا ہے یہاں پر. مہر کا ورڈ اللہ نے یوز نہیں کیا. صدقاتہن، دے ڈیزرو، جو کمپلسری ہے، جو عورت کا حق ہے کہ وہ جتنی بھی ڈیمانڈ کریں وہ آپ پوری کریں اور اس کو خوش دلی سے ادا کریں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا، 2-2.5 لاکھ لوگ کٹوا دیے تھے، کتنی عزتوں کی قربانی دی تھی کہ ہم یہاں پر آ کے اسلام کو پریکٹس کریں گے. ہمیں علیحدہ اسٹیٹ چاہیے قائد اعظم کے جھنڈے تلے جمع ہو کے. آج بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے قائد اعظم لیڈر واز، ہم 25 دسمبر کو ان کا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے 14 اگست کو ہمارا ملک بنا تھا. لیکن ہمارے ہاں جہیز لیا اور دیا جاتا ہے. اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ بیٹی والے کچھ دیں گے. مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے صدقات ان کو اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ کرو گے، تم ادا کرو گے. تمہاری جو حیثیت ہے اس کے مطابق کرو، اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کرو. نہیں ڈیمانڈ پوری کر سکتے تو ظاہری بات ہے رشتہ ہی نہیں بنے گا. اس چیز کو لے کے اتنی کنفیوژن ہیں. پہلے تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہر ہونا چاہیے، اور لڑکے والے کہتے ہیں ہاں لکھوا دیں شادی کے ٹائم. دینا کس نے ہے؟ دل میں یہ بات ہوتی ہے، شروع سے ہوتی ہے. آپ اس میرج کو کیا سچا کہیں گے؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی سچ ہے.
کیسے شادیاں سچی ہوں گی؟ نانی اور دادیوں سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو مہر ادا کر دیا تھا نانا دادا نے، وہ کہیں گی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لکھا ہوا تھا۔ آپ کا مہر کتنا لکھا ہوا تھا وہ بتائیں گی، اتنے تولے لکھا ہوا تھا، اتنے مربے لکھے ہوئے تھے، اتنے کھو لکھے ہوئے تھے، اتنی زمینیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کاغذوں میں تھی یا کبھی آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا، اپنے پوزیشن میں لیا؟ نہیں، وہ تو کبھی نہیں ہوا۔ اور لڑکے والے جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ مہر، تو دلہا ایک دم سے جو نیا نیا مسلمان اگر کوئی ہو رہا ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب اس میں اسلام میں یہ ہے کہ مہر بھی ادا کرنا ہے، تو وہ اپنے چونک کے باپ کو دیکھے گا، چچا جو اس کے طرف بیٹھا یا بھائی کو، کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اتنا مہر، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، لکھ دو، دینا کس نے ہے، لکھ رہے ہیں نا، لکھنے دو ان کو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، دینے تو نہیں دیں گے تمہیں، ہم نے یہ تربیت ہی نہیں دی تمہیں کہ تم دو گے، یو آر آن ریسیونگ اینڈ، تم تو لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہو، تم تو ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، تم ڈاکٹر بن گئے ہو، تمہاری تو وہ تمہارے گریڈز بڑھ گئے ہیں، وہ تمہارے دام بڑھ گئے ہیں، پہلے تو ڈاکٹر لڑکی ہوگی، ڈاکٹر لڑکی نہیں بھی آئے گی تو پھر ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ اتنا کماتا ہے، آپ کی بیٹی کیا لا رہی ہے جہیز میں، گاڑی لا رہی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، کیا کیا لا رہی ہے، گھر کا سامان کتنا ہے، ہم اپنے گھر کو سیٹ کرا لیں نا، جب وہ ہمارے گھر میں سارا سامان لے کے آئے گی تو ہم بھی کوئی بھنت روڈ کروا کے کوئی گھر کو ایکسپینڈ کر دیں، ایکسپینشن کر دیں اس کی۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میں کہیں آپ کو مریخ کی باتیں تو نہیں سنانے لگ گئی، اچانک سے قرآن کی باتیں سناتے تو ایسا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، یہ سورت نساء فرض ہے نا ہم پہ، قرآن فرض ہے، ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہے، ہم نماز میں ریڈ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں نہ ترجمے کا پتا ہوتا ہے، میں نے کہا نا کہ ہم کورین ڈرامہ دیکھتے ہوئے تو انگلش سب ٹائٹل ضرور لگائیں گے، ہم کوئی انگلش مووی دیکھتے ہوئے تو اردو کی ڈبنگ ضرور تلاش کریں گے، لیکن قرآن کے ترجمے سے ہمارا دور دور کا واسطہ نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ ہونے ہی نہیں دینی، اپنی نہیں ہونے دینی، اپنی اولاد کی تو بالکل نہیں ہونے دینی، انہیں پتہ ہی نہ چل جائے کہ دین ہے کیا، بیٹیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بڑی دیندار گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے بیٹے کے لیے تلاش کریں، لیکن خیال کیجیے گا کسی عالمہ کا رشتہ ہمیں نہ دکھائیے گا، عالمہ کو کیونکہ سب پتا ہوتا ہے، وہ تو آتے ہی کہے گی گھر بھی علیحدہ ہونا چاہیے، اسلام تو یہ حقوق دیتا ہے، وہ تو حقوق کی بات کرے گی، پھر تو گھر میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو آپ علم کے لیے تیاری نہیں ہیں، آپ اپنی عورت کو یہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ مہر فرض ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ رشتہ نبھانا، یہ رشتہ جو سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا اور سب سے آخر تک چلے گا، اس رشتے کے سب سے زیادہ اسی میں حق تلفی ہو سکتی ہے اور اسی میں سب سے زیادہ خوبصورت لائف بھی گزاری جا سکتی ہے۔ خوبصورت لائف گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ کر دیں، اس کی زمین پہ نظر نہ لگا کے بیٹھیں گے۔ اگر آپ نے مہر لکھ دیا ہے اور آپ اتنے اچھے مسلمان بھی ہیں کہ آپ کا پے کرنے کا ارادہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اس سے نفرت فیل کریں اور اس کو ایسی کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں تو تم تو میری زمین جائیداد کا اتنا زیادہ حصہ لے گئی ہو۔ اور بعد میں جس چیز کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پاکستان میں تو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ پھر اگر زیادہ مہر لکھے گئے ہیں اور آپس میں میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو پھر اس مہر کو ادا کرنا تو دور کی بات، طلاق کے موقع پر نا یہ ایشو بنتے ہیں کہ اب کتنا دینا ہے اور کتنا باقی رکھنا ہے، پھر اس کو اتنا ستایا جائے کہ وہ خود خلا لے لے، وہ خود مہر معاف کروا دے، وہ خود اتنے ٹارچر میں رہے اور شادیاں کر کے آپ مزے سے زندگی گزارتے رہیں، اس کو گھر میں ایک طرف لیفٹ آؤٹ کر دیں۔ آپ دوسرے ملک میں جا کے کمانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر اپنی شادی بنا لیں اور وہ اس کو 3 4 سال خبر ہی نہ لیں۔ یہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں۔ کیونکہ اس کے مہر میں اتنا لکھا ہوا ہے، اب چھوڑتا ہوں تو کیا جاتا ہے ساتھ؟ وہ زمین جاتی ہے، وہ گھر جاتا ہے، وہ پراپرٹی جاتی ہے، اب چھوڑ نہیں سکتا، اب اس کو اتنا ستاؤں گا، اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، کسی پریزنر سے بھی زیادہ بری بنا دوں گا، اور پورا گھرانہ اس میں ساتھ پیش ہوتا ہے۔ وہاں نہیں بتایا جاتا بچے تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی آخرت کے لیے انگارے بھر رہے ہو، اپنی قبر کے لیے۔ تمہیں اگر پسند نہیں آئی 1 سیکنڈ سے پہلے چھوڑ دو، تم عورت ہو یا مرد ہو، تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ تم بیوی ہو تو تمہیں بھی کوئی غیبت کرنے کا لائسنس نہیں مل گیا، تم کہو دن رات وہ یہ ہے وہ یہ کرتا ہے، نہیں اچھا لگ رہا چھوڑ دو۔ آپ کا دین تو اتنا لبرل دین ہے کہ آپ کو شکل پسند نہیں آ رہی۔ صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہہ رہی ہیں، ثابت بن قیس کی بیوی غالباً، کہ جب بھی ثابت میرے پاس آتے ہیں تو مجھے کفر کے سوا اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، میں اس وجہ سے چپ رہتی ہوں کہ خامند کے حقوق ہیں، میں اگر ان کو انکار کروں گی تو میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا کہ وہ شخص مجھے ٹچ بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 حیض کا انتظار کرو اور چھوڑ دو۔ مطلب
कुफर का डर होना, जान पे बन आना, जो बंदा आपको अच्छा ही नहीं लग रहा। शादी तो खुशी का नाम है ना, एक दूसरे के जात से सुकून हासिल करने का नाम है। अगर आप औरत भी हैं और अगर आपको हस्बैंड पसंद ही नहीं आ रहा, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, अगर तलाक लेनी है ना तो दोनों तरफ के लोग क्या कहते हैं, हमें बताओ ना इसने तुम्हारे साथ क्या किया, हम इसको बंदा बना लेंगे। 2-4 दफा सुलह आपकी कराते हैं बड़े, फिर अगर मिजाज नहीं मिलना, फितरत नहीं मिलनी, वो फिर आप लड़ रहे होते हैं, वो फिर क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन हमारे बड़े क्या कहते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं, एक दूसरे पर खूब जी भर के कीचड़ उछालो, तुम साबित करो उनका बेटा गंदा है और तुम साबित करो उनकी बेटी गंदी है, तुम में नुक्स नहीं है, तुम्हारा आइंदा रिश्ता करते हुए मसला हो जाएगा, वरना हमें ऐसे नहीं छोड़ना। अगर कोई बच्चा ऐसे करना भी चाहे कि अल्लाह के हुक्म से डरते हुए, अल्लाह कहता है तलाक देनी है, बसाना है तो नॉर्मल तरीके से बसाओ, फाइन, इन अ फाइन वे, इन अ नाइस वे। लेकिन अगर तलाक देनी है, सेपरेशन करनी है तो एहसान करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है एहसान करना पड़ेगा। एहसान होता भी उस पर है जो ना अहल हो, जो आपके साथ ज्यादती कर रहा हो, आप उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो एहसान कहलाता है। अच्छे के साथ अच्छा करना एहसान नहीं कहलाता, वो बराबरी का मामला हो जाता है, वो मारूफ मामला हो जाता है। लेकिन आप क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को शादी के बाद? वो एक रोज की स्टोरी मुझे सुनानी है तुमने फोन करके। बेटा भी अपनी माँ को सुबह से सुना रहा होता है, आप मेरे लिए जो बीवी लेकर आई हैं उसको पकाना नहीं आता, उसको ये तमीज नहीं है, उसको वो नहीं है, उसको रख पाकी नहीं है, वो लोगों में बैठने के खुश नहीं होती, और वो सारी अपने बेडरूम की प्राइवेसी को इन्वेट करके वहां बता रहा होता है, और फिर वो सबको इन्वॉल्व करके अपना घर जब टूट जाता है तो फिर पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस क्या होती है कि उसको खूब कीचड़ उछालो, उसको खूब तंग करो, उसका मेहर जितना बचा सकते हो, प्रॉपर्टी बचा लो उसको। या मैं कुछ गलत कह रही हूं इनमें से कुछ भी? ये मैं अभी आपको, अगर मैं आपको सही पिक्चर बताऊं शादी के मौके पर क्या किया जाता है, हिंदुओं की तरह एक लिस्ट होती है जो बताया जाती है, उस लिस्ट को छोड़ें, गोली मार देते हैं, उधर तक आते ही नहीं है। आप रिश्ता लेने गए हैं, पहले क्या करेंगे, कंवारी हो, फिर उसकी 7 नस्लों का आपको पता हो, उसकी माँ, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी चाची, उसकी फूफी, उसकी ताई, उनके घर में कभी कोई मिसहैप ना हुआ हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे वो सर से लेकर पांव तक एक हूर की तरह हो, उसके बाल लंबे हो, उसका कद लंबा हो, उसका रंग गोरा हो, उसकी आंखें मोटी हो, हिरन जैसी हो, मोरनी जैसी चाल हो, और पता नहीं क्या क्या हो। मॉडलिंग करवानी होती है ना, लेकिन पकवानी तो रोटियां होती हैं पूरे खानदान की, हालांकि वो सिर्फ अपने हस्बैंड की जिम्मेदार है, उसकी भी नहीं, उसका एहसान है कि वो कर दे उसका घर का काम। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, हमारे घर जन्नत का नमूना नहीं बन सकते। सूरत निसा की मैं आपको आगे नहीं चल रही, सिर्फ इस बेसिक आयत पे आती हूं कि शुरू हो रही है तकवा इख्तियार करो, मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया है और अरहाम के ताल्लुक का ख्याल करो। वो जो जिससे सेपरेशन हो रही है वो तुम्हारे बच्चों की तो मां है ना, और उसके सदकात, हम सिर्फ मेहर की बात करते हैं, सदकात को खुशदिली से अदा करो। अब कितने लोग हैं जो आपके जानने वालों में से हैं जिन्होंने बताया है कि बस शादी के मौके पर इतने दीनदार लोग हैं कि उन्होंने मेहर अदा कर दी है, और अगर आपके बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी की है, अगर जिनके शादियां हो चुकी हैं, बहुत से लोग मैरिड हैं, बहुत से लोग अनमैरिड हैं, बहुत से लोग पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग पेरेंट्स बन जाएंगे, तो ये ऐसी चीज है कि आज के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि मेहर वो है कि बाज दफा लड़की को पता ही नहीं होता कि उसके घर वालों ने क्या तय कर दिया है। वो कहते हैं तुम्हारा तो इससे कोई कंसर्न नहीं है ना, हम बड़े हैं ना, हमने तय करना है। हालांकि अल्लाह कह रहा है उनके सदकाते हिन्ना, हिन्ना की वो मोन्नस की जमीर है और ये लेडीज की तरफ जा रही है। उनका जो हक है, जो उनका राइट है, उनको खुशदिली के साथ अदा करो। तो ये औरत का राइट है, वो पेरेंट्स से कह सकती है कि मेरा इतना होना चाहिए। और आप कहते हैं कि बच्ची को तो समझ नहीं है, तो जो बच्ची को अपना मेहर मुकर्रर करने की समझ नहीं है, तो उसको तो शादीशुदा लाइफ गुजारने की समझ उससे कहीं कम होगी। तो शी डोंट डिजर्व टू बी अ मैरिड गर्ल, अभी तो फिर उसकी शादी भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग सिखाएंगे कि आप अपना मेहर कुछ भी मुकर्रर करवा सकती हैं, और आप अपने बेटे को बताएंगे कि आपने मेहर अदा करना है। उसके साथ मैरिज, मुसलमानों में और कुफार में फर्क ही यही है, हमारे यहाँ मेहर का फर्क है। मेहर की वजह से हमारे निकाह होते हैं, मेहर फर्ज है, इसके बगैर निकाह कोई निकाह नहीं होता। आप मुझे बताएं, क्या मेहर कागजों में लिख लेने से फिर वो निकाह हो जाएगा? जिसमें नियत हो कि अदा नहीं करेंगे, जिसमें नियत हो जुल्म के साथ वापस ले लेंगे,
وہ پھر شادیاں ہوں گی. پھر کہتے ہیں ساری زندگی وظیفے بتا دیں, خامد برا ہے, سسرال والے برے ہیں. مرد کہتے ہیں ہماری ساس بری ہے, میرا گھر صرف اسی کی وجہ سے نہیں بس رہا. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ کے قانون کو انویڈ کیا ہوا ہے, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اللہ نے یہ باتیں بتانے کے بعد کہا کہ یہ میری حدود ہیں, خیال کرنا, ان کو کہیں انویڈ نہ کر دینا, ان کو نہ کہیں چھیڑ دینا. اللہ روزے کی باتیں بتاتے ہوئے کہتا ہے یہ میری حدود ہیں. نکاح تو پہلا معاہدہ ہے جو انسان کرتا ہے, جو دنیا کے پہلے انسان نے کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی جنت میں نکاح کیا گیا, اور اسی سے نسل انسانی چلتی ہے. اللہ کہتے ہیں رحم کے ذریعے جو نسل انسانی چلتی ہے اس کا احترام کرو, اس تعلق کو اتنی عزت دو کہ اسے مہر ادا کرو خوش دلی کے ساتھ. تو سورت نساء حقوق کے بارے میں ہے اور جسٹس کے بارے میں ہے. اگر ون ورڈ میں آپ کو کہوں تو سورت نساء کیا ہے؟ انصاف ہے. کیا ہے؟ سورت بقرہ کیا ہے؟ ایمان. سورت آل عمران اور سورت نساء انصاف. اگر آپ مومن ہو گئے ہیں اور آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یو ہیو ٹو ڈو جسٹس. اور پہلا جسٹس کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اس رشتے کے ساتھ, کیونکہ اسی سے گھر بنے گا, گھر سے خاندان بنے گا, خاندان سے نسلیں چلیں گی, نسلوں سے شہر ہوں گے, شہروں سے آبادیاں ہوں گی, ملک ہوں گے, پوری دنیا بسے گی. اگر آپ گھر ہی نہیں بسائیں گے نیک نیتی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ہر انسان ہے کہ نہیں ہے پریشان؟ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی کو رزق روزگار کے ہیں, کسی کو میاں بیوی کے آپس کے سلوک اتفاق کے مسائل ہیں, کسی کو بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد اس کے سسرال والوں کے مسائل ہیں. سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم یہ حقوق خوش دلی سے دوسروں کے ادا نہیں کرتے, انصاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مجھے تھا کہ میں سورت نساء میں سے آپ کو صرف یہی بات بتا دوں. آپ لوگوں نے سورت نساء پڑھی ہوئی ہے, اللہ آپ کا کنیکشن قرآن کے ساتھ ڈیولپ کرے. آپ پڑھیں, صرف مجھ سے نہیں, میں تو حاضر ہوں آپ سب کے لیے. دن رات میں سے کوئی بھی ٹائم آپ لوگ چاہیں, میں آپ کو قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں. تو میں یہ چیز اپنے خاندان والوں سے بھی کہتی ہوتی ہوں, اور اپنے دوستوں سے بھی, اور اپنے نیبر سے بھی, کہ میں ہر ٹائم حاضر ہوں اللہ کے قرآن کے ساتھ آپ کا کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن آپ اپنے علاقے کی سہولت کے مطابق جس سے چاہیں پڑھیں. آپ سورت نساء کی ایک ایک آیت کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. کم از کم شادی تو سب نے کرنی ہے, کوئی شادی شدہ ہے تو اس نے نبھانی ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی کی کمپلسری چیزیں کیا ہیں, اس کی سچائیاں کیا ہیں, اس کے جھوٹ کیا ہیں, فیک ریلیشن کیا ہیں. آپ تو اسی ریلیشن کو فیک بنا دیتے ہیں جو آپ 200-300 لوگوں کے ساتھ پبلکلی دوسروں کے گھر بارات لے کے جاتے ہیں, اور دل میں ہوتا ہے مہر ادا نہیں کرنے, اور آپ کے خاندان کے دل میں ہوتا ہے بیٹا اونچا نام ہوگا, لکھ دو میں نے اتنا کچھ دیا, اتنی پراپرٹی دی. دینا کس نے؟ اور جو زیور بھی دیے جاتے ہیں نا, مہر میں لکھا جاتا ہے. بہت سے گھروں میں تو وہ بھی ساس اگلے دن آ کے لے لیتی ہے, بیٹا یہ کبھی کبھی پہننے ہیں, شادیوں پہ میں تمہیں لاکر میں رکھ کے رکھوا دوں. اور دوسری بات, اگر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات, یہ تمہاری نند کی شادی کرنی, میں نے اس کے لیے بنوائے تھے, یہ تو فوٹو سیشن اچھا ہو جائے اس لیے تمہیں چڑھائے تھے. یہ پہلا صدقہ تو آپ اسی وقت ریٹرن کر لیتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ کون سی نیشن ہے؟ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں, فیک ہیں, فراڈی ہیں. آپ شادی جیسے انسٹیٹیوشن کی بنیاد کس پہ رکھ رہے ہیں؟ فیکنس پہ رکھ رہے ہیں. اور پھر چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں, دنیا میں کامیاب ہو جائیں, ہم کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں. وہ تو بعد میں باتیں آئیں گی نا. پہلے آپ ایک ریلیشن تو سچائی کے ساتھ نبھا لیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرام قرآن مجید. اور پھر جو میں نے سٹوری سنانی تھی وہ میں بعد میں سناؤں گی, اگر ایمن آپ کا کوشچن ہے تو. اور اگر انسان کو بھی جو جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ مہر دینا ہی نہ چاہتے ہیں, اور اگر دے رہے ہو یا مر کے ان کو وہ جان نکل رہی ہے اس پہ, مطلب اس میں یہ کہ بعد میں اس چیز کو مسئلے تو کریٹ ہو سکتے ہیں نا, کہ آپ اس بارے میں باتیں سننی پڑ سکتی ہیں. تو پھر باتیں نہ صرف سننی پڑ سکتی ہیں بلکہ سننی پڑتی ہیں پورے دن. تو کہیں گے لالچی ہے, کچھ بہت زیادہ دیکھیے نا, گھر نہیں بساتی اور بعد میں اس کا ضد کرتی ہے کہ ہمیں مہر ملے اور ہم اس سے جو ہے نا اور جگہ بھی الٹ بھی تو ہوتا نہیں, بازوں میں برابر نہیں ہوتی. نہیں, وہ اگر لیتی ہیں تو وہ حق مہر واپس ریٹرن کیا جاتا ہے نا, کھلا لینے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن مرد بسانا چاہتا ہوں اور بلا وجہ کہیں نہیں دی, بلا وجہ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ وجہ صرف اس کو خامن پسند بھی نہیں آ رہا تو وہ لے سکتی ہے نا, اللہ اس کو یہ حق دے رہا ہے. پھر اس کا مرد قصور نہیں ہے کہ بھئی وہ بلا وجہ ہی اس کی. آپ نے فرمایا ثابت بن قیس کی اہلیہ کو کہ وہ جو باغ اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا وہ واپس کر دو. آپ کو سیکھنا پڑے گا قرآن حدیث سے, وہ واپس کر دو,
میں تمہاری سپریشن ڈکلیئر کرتا ہوں. غلط تو جو بھی ہو جواب دے اللہ کو ہوگا. ہاں. لڑکی ہے یا لڑکا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, میں نے اب تک جتنا قرآن کو آپ کو سمری کرایا ہے 2 دنوں میں رمضان کے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سب سے زیادہ کس کی حق تلفی ہو رہی تھی؟ عورت کی. اور کس کی؟ یتیموں کی. یہ صورت شروع کس سے ہو رہی ہے؟ یتیموں کے حقوق ادا کرو اور عورتوں کے حقوق ادا کرو. آج کے معاشرے میں بھی ہم جہالت کی اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ وہاں سے کہیں زیادہ جاہل ہیں. وہاں پیدا ہوتی بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا, عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا, اس کا کوئی حصہ نہیں تھا معاشرے میں. لیکن ہمارے ہاں عورت کو اتنی عزت دی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی ایک حد مقرر کرنا چاہتے تھے, کیونکہ نوجوان لڑکا شادی نہیں کر سکتا نا. اب عورت کہے مجھے تو سونے کا پہاڑ چاہیے, تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں اس کو گھٹا کے کسی درمیانی سطح پہ لے آؤں. تو پچھلی صفوں سے خاتون کھڑی ہوئی, کیونکہ عورت پچھلی صفوں میں نماز پڑھتی ہے. انہوں نے کہا عمر یہ تم نہیں کر سکتے, جب قرآن میں ہے کہ عورت ڈھیر کا ڈھیر بھی پہاڑ سونے کا مانگ لے تو تم دو. تم نے اگر ایگری کر لیا ہے اسی ٹائم ڈس ایگری کر دو نا, وہ تو رشتہ ہوگا ہی نہیں, نکاح نہیں ہوگا. اگر تم نے ایگری کر لیا ہے تو تمہیں دینا پڑے گا. آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا تھا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسی خواتین موجود ہیں. مطلب یہ انسٹیٹیوشن بن رہا ہے, کوئی ایم این اے ایم پی اے کی ہمارے پاکستان کی اسمبلی نہیں تھی, مسجد نبوی تھی, خلیفۃ المسلمین تھے, لاز بنائے جا رہے ہیں, فقہ بنایا جا رہا ہے. اس ٹائم بھی اس عورت نے حضرت عمر کو درست کر دیا کہ عمر تم اس کو کنجسٹڈ نہیں کر سکتے, کسی لمٹ پر نہیں لا سکتے. ہاں, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیے بغیر؟ تو ابھی بھی جس کی سب سے زیادہ حق تلفی ہو رہی ہے آن جنرل, وہ کمزور طبقے کی ہو رہی ہے. مرد چاہتے ہی نہیں ہے حقوق نہ ادا کرنا. یہاں اگر لکھا ہوتا کہ عورتیں حقوق ادا کریں مردوں کے, ان کے مہر دے دیں, تو میں یہ باتیں آپ کو سمجھا رہی ہوتی کسی اور کانٹیسٹ میں. اب چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مردوں نے خوش دلی سے دینے ہیں, تو پھر انہوں نے ہی خوش دلی سے دینے ہیں, ان پر ریسپانسبلٹی ہے. عورت کی مظلومیت کو اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے رہے ہیں, اس کو عزت دے رہے ہیں. یتیموں کو عزت دے رہے ہیں, یتیموں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اللہ اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ٹوٹے ہوئے کا, ہر ہارے ہوئے کا, ہر پسے ہوئے کا, ہر کمزور کا ساتھ دینے کا نام ہے. بس ایک کوشچن یہ کہ جو تھا کہ باندی کے ساتھ تعلق, باندی غلام, ہاں غلام لونڈی, یہ تو اس زمانے کی تھی نا کنڈیشن, یا اس زمانے میں بھی یہ چیز نہیں. اب تو لونڈیاں ہے ہی نہیں نا. لیکن یہ کام سیکھنا چاہیے, آخری وقت میں پھر یہ حالات آئیں گے. آخری وقت کو چھوڑیں, ابھی نہیں, آخری وقت نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایڈلٹری کے احکامات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی اس طرح سے مسلمان جہاد نہیں کر رہا, ابھی وہ ذہنی سطح پہ جہاد کر رہا ہے. اب بیٹل میں تو ہے نا. اب کس چیز کو انوائٹ کیا جا رہا ہے؟ اب جنگیں تو نہیں ہو رہی, لیکن خرکار کیمپ تو ہوتے ہیں نا. لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں, پھر بیچی جاتی ہیں, پھر ان کو کیا بنا دیا جاتا ہے, کسی ریکٹ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, زبردستی جسم فروشی پہ مجبور کیا جاتا ہے, اور ہم ججمنٹل ہو کے ان لوگوں کو بڑا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے نا, ہم نے حل مظلوم کی مدد تو کرنی ہے نا. یہ تو نام ہے صورت کا نام. میں نے آپ کو کہا 1 ورڈ میں اس کا میننگ بتاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انصاف, جسٹس. اے دلو, اللہ پہلی 2-3 آیات میں نے تلاوت کی نا, اللہ نے نکاح کے احکامات بتائے تو کیا کہا؟ اے دلو, انصاف کرنا, یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا, رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا, عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنا. 176 آیات ہیں, ابھی ہم نے 6 آیات بھی نہیں تلاوت کی ہوں گی. ابھی اتنا انصاف اللہ نے کہہ دیا ہے, تو آگے کیا کہا ہوگا میرے رب نے, کیا کیا نہیں فرمایا ہوگا. پچھلی جو صورت اس میں تھا کہ ایک طرف ہی نکال دیا کہ صبر کرو تو اس سے فلاح ملتی, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف کہ ظلم اگر ہو رہا ہو تو اس پہ بھی خاموش نہ رہو. تو صبر, میں نے آپ کو صبر کی ٹرانسلیشن ہی جب غلط کی جا رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے کھڑے ہیں تو اس پر کھڑے ہونے کا نام صبر ہے. یہ نہیں ہے کہ مظلوم کے تھپڑ کھانے, ظالم کے تھپڑ کھانے کا نام صبر ہے. اور آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ منافقت, مطلب دل میں وہ منافقت رکھتے ہیں اور آپ کے زہر اگر رہے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ دیکھیں آپ ان کے ساتھ اچھا کر ہی نہیں سکتے. اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شادی اس کانسٹیٹیوشن کا نام ہے جس کی بنیاد سچائی پر ہے, اگر آپ کی نہیں بن رہی, اسلام اتنا لبرٹی آپ کو دے رہا ہے, اتنے حقوق دے رہا ہے کہ آپ کو اس کی شکل پسند نہیں آ رہی,
آپ کو پیرنٹس نے دکھایا کچھ ہے، کروایا کچھ ہے، آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا، یا بعد میں آپ نے نہیں دیکھا ہوا تھا، پردے کا سسٹم تھا، آپ کو شادی سے پہلے کوئی آپ نے گفتگو نہیں کی تھی، آپ کو ابھی پسند نہیں آیا، آپ کو نہیں پسند آیا، کیا کر سکتے ہیں؟ بریک شادی ختم کر دیں. جی شادی کے علاوہ بات کر رہی ہوں کہ عام انسانوں کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ عام انسانوں کو خوش کرنے میں، کہ اللہ کے لیے آپ ان کو خوش کرنے میں یا ان کی مدد کرنے میں ہر طرح سے لگے ہوئے، لیکن وہ دل میں منافقت رکھ کے آپ کے پیچھے پھر بھی کوئی نہ کوئی زہر اگل رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی آپ کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. تو انسان تو نقصان پہنچائیں گے. ان کا عمل ہے. دیکھیں یہ میں بتاتی پتہ بھی چل رہا ہوں، یہ میں بتاتی ہوں کس حد تک کوشش کرنی چاہیے. حدیث مبارک ہے، میں نے کل ملیحہ کو سنائی، میں نے کہا میں کل سناؤں گی، مجھے کل بھول گیا. حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے بعد کہا، اور وہ لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہے ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سورت جو آپ کو سورت آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ یو آر سیلف لیس پرسن، آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، آپ تبلیغ کے مقصد کے لیے، ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اگر کسی چیز کو سیکریفائس کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پیغمبر بھی کہتے تھے ان اجریہ الا اللہ رب العالمین، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ پر ہے. وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس پر ریگریٹ نہیں ہونے چاہیے. تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا غلط ہوا اس پہ، لائک اگر پتہ ہے کہ زہر اگل رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر چینج کرنا غلط ہے، یا اپنے آپ کو اتنا اچھا کیا ثابت ہم نے کرنے کہ ہم ان کے لیے اچھا کرتے رہے. اگر اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بدلہ لینا بھی برابری کے ساتھ، بدلہ نہیں لینا لیکن اپنا بس مزاج چینج کرنا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے یا اس طرح سے ہیں ہی نہیں، جو منافق ہیں، مطلب جو آپ کے لیے پھر بھی زہر اگل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ انسان بیہیویئر چینج کر لے. آپ چاہیں تو منافق کو مسلمان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، چاہیں چھوٹی کا زور لگانے کے بعد، اور چاہیں تو آپ پہلے رستہ چینج کر لیں بعد میں کرنے کے بجائے. ہر طرح سے ٹرائی کیجیے، لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں ان کی فطرت ہوتی ہے زہر اگلنا، وہ نہیں بدل سکتے جتنا بھی کریں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہی تو صبر ہے. ہاں مان کے رکھنا ہے. ہاں ان کے ساتھ بیہیویئر چینج کرنا تو غلط نہیں ہے نا، لائک آپ ان کو پھر نہیں ان کو نہیں کوئی رسپانس دے رہے اس میں آپ کو اللہ کو تو نہیں نہیں دے گا نا. آپ ڈیزرو ہو سکتا ہے نا بندہ. کھڑے رہے تو وہ نہیں آئے. وہی بھی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو آپ اس پہ کھڑی رہیں گی نا، چاہے جیسے بھی رویے آتے رہیں آپ کے پاس. اگر آپ نے سوچ لیا ہے میں نے اپنا گھر بچانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ان کے رویے جائیں بھاڑ میں، تو پھر آپ چینج کر لیں. آپ کو اس چیز کا بھی اللہ رائٹ دیتا ہے. برابری کا سلوک ہے یہ، عدل اسی کو عدل کہتے ہیں. اب اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کو حضرت سودا بن زماں کی سٹوری سناؤں گی، چاہیں گے تو پھر نہیں. نہیں ملیحہ کا موڈ نہیں ہے. باقی سب بتائیں نا، ٹھیک ہے. حضرت سودا بنت زماں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو تفسیر بھی پڑھیں گے، وہ سیرت بھی پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھوڑا سا پنکھا لائٹ کر دیں، مجھے بولنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے. ایسے دونوں پنکھے بے شک چلا دو بٹ دونوں لائٹ پہ ہو. اچھا سین واؤ دال ہے، سودا بنت زامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ اور ہماری اماں جان، امہات المومنین میں سے ون آف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا بنت زماں سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے لوگوں میں ایمان لانے والوں میں سے، بیفور حضرت عمر ایمان لانے والوں میں سے. حضرت سودا بنت زماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب دیکھا کہ ان کے نا خاندان میں ان کے 5، ان کا ہسبینڈ اور ان کے دیور جو ہیں وہ 5 بھائی تھے، ان میں سے 2 مسلمان ہوئے اور 3 مسلمان نہیں ہوئے. اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ ایسے شدید والے تھے جو ہم نے دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر آئے تھے، وہ ان کے خاوند کے بھائی تھے جو اپنے بیٹے کو مارتے ہوئے واپس لے گئے تھے، ابو جندل کو، جن کے بیٹے آئے تھے اور ان کو واپس، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا صلح حدیبیہ کا. ان کے ہسبینڈ کا نام تھا سکران بن عمر. کیونکہ یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں تو انہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے.
یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت حبشہ، یہ مسلمانوں میں سے ہیں بٹ ان کی فیملی میں سے ان کے بہن بھائی مسلمان اور نہیں ہوئے تھے ابھی تک مکہ میں رہتے ہوئے. تو جب انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی، وہاں جا کے نا انہوں نے ان کی سٹوریز میں حضرت ام حبیبہ کی سٹوریز میں بھی خواب ہیں، تو خواب ادھر ہیں. مطلب قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تو پوری سٹوری خواب پہ بیس کرتی ہے، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں لیٹی پڑی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیل ڈاؤن کہتے ہیں نا، گھٹنوں کے بل مطلب آ کے پاس بیٹھ جانا، ایسے پاس بیٹھے. انہوں نے دن کو اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کو سنایا ہے خواب، اور وہ تعبیر دے رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میں اب مر جاؤں گا اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے. اور آپ نے کہا کہ بالکل آؤٹ آف دا وے بات ہے، آپ تعبیر ہی عجیب دے رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، ہماری آپس میں بڑی اچھی محبت ہے بنی ہوئی ہے، میں یہاں آئی ہوئی ہوں، ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی راہ میں ہجرت کی ہے اور ہم حبشہ میں ہیں. مطلب کچھ بھی جیسے حضرت ذکریہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو بالکل امپاسبل ہے، تو آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا کچھ عرصے بعد آپ نے پھر خواب دیکھا ہے کہ چاند میرے گھر میں آ گیا ہے، اور وہ جو خواب تھا نا حضرت ام حبیبہ کا کہ چاند میری گود میں آ گیا، مطلب بہت سے مفسرین اس بارے میں جو ہسٹری میں کنفیوژن ہے کہ شاید ان کی گود میں چاند آنا انہوں نے دیکھا یا انہوں نے گھر میں آنا دیکھا. مطلب میں نے جہاں سے پڑھا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چاند آ گیا. اب انہوں نے پھر سنایا اپنے ہسبینڈ کو خواب، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند دنوں کا مہمان ہوں لگتا ہے، اور پھر آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند تو وہی ہیں، وہی نکاح کریں گے. اچھا پھر کچھ عرصے تک ان کی وفات ہو گئی. اس بارے میں بھی ہسٹری میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، کانٹروڈکشنز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے دین پہ چلے گئے تھے، دین کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی. اور ان حضرت سودا کو حضرت سکران سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبد الرحمن بن سکران تھا. یہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں اور غزوہ میں شرکت کرتے ہوئے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے. لیکن حضرت سکران سے پہلے آپ کے 5 بچے ہیں. وہ ہسٹری اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے کہ آپ کی ان سے پہلے کتنی شادیاں تھیں اور ان کے بچے کس کس ہسبینڈ سے ہیں. سو ہسٹری میں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا. حضرت سودا کے جب آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ مدینہ دوبارہ مکہ تشریف لائی ہیں. وہ ایئر کون سا تھا؟ عام الحزن، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسٹیٹ آف سیڈنس، ہر وقت غمزدہ ہیں، ہر وقت پریشان ہیں. تب 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ینگ تھی اور گھر میں ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ہر وقت پریشان، مطلب نبوت کا کام بھی کر رہے ہیں اور طائف جانا بھی ہوا ہے اور شیب ابی طالب میں، اور جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی غم گسار اور اتنی محبت کرنے والی بیوی کا ساتھ بھی چھوٹ گیا ہے. تو بڑا ایک طرح سے ہر طرح سے پریشانی ہے گھر کی طرف سے بھی. تو حضرت خولہ بنت حکیم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ شادی کر لیں. آپ نے پہلا جواب کیا دیا ہے کہ کوئی عورت خدیجہ کی جگہ لے سکتی ہے. مطلب یہ کوشچن نہیں تھا، یہ بتا رہے تھے کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر لوں، کیونکہ آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی اور گھر میں بچیاں اکیلی تھی. اور اس کے ساتھ حضرت خولہ کا کیا موٹیو تھا وہ کہتی ہیں میں نے کیوں سوچا کہ میں چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اسٹیٹ ہے نا غم کی، گریف کی، اس سے نکل آئیں. ساتھ ہی ہوتا ہے نا ایک بیوی سے زیادہ مطلب کلوز تعلق کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ باہر کا سٹریس سارا، اگر گھر میں آپ کا پلیزنٹ قسم کا تعلق ہو تو وہ سارا سٹریس واش آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ سے دھل جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہی تھی. اچھا آپ نے کہا پھر تم کیا تجویز کرتی ہو؟ کہا کہ میں آپ کے لیے تجویز کرتی ہوں سودا کو. اور صرف آپ کی کیا بتائی کہ آپ کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہے. یہ بھی سودا کے جو بھی حالات رہے ہیں دیکھیں، آپ جانتے ہیں وہ پہلی مسلمان ہیں، انہوں نے سختیاں بھی دیکھی ہیں. ان کے سسرال میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیور بڑے شدید اسلام کے مخالف تھے. ایک دیور اور ایک ہسبینڈ، 2 لوگ ان کے فیملی میں سے مسلمان ہوئے ان کے ساتھ. تو بڑی سختیاں دیکھی ہیں، اولاد بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہجرتیں بھی کی ہیں، اس کے باوجود آپ کا سینس آف ہیومر اور آپ کے جوائے آپ کی فطرت میں ہے. اور اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو خوش کر دیں گی، خوش رکھیں گی. آپ کی جو مسکراہٹ جو آپ کے چہرے سے چلی گئی اور ہر وقت ایک غم کی کیفیت میں رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بات کرو.
میں کہا دوسری تجویز میری یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی اما عائشہ کا نام کہا چلو دونوں جگہ بات کرو. حضرت خولہ سب سے پہلے حضرت سودا کے پاس آئی ہیں اور ان کو کہا ہے مبارک ہو. شی واز دین آلموسٹ 50 to 55 years old. اور آپ کا کیا تھا؟ اولاد بڑی ہے. مطلب سکران سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بیٹا ایک اولاد ہے, اور اتنے مطلب سوچا ہوا ہے کہ زندگی میں اب کوئی مائنڈ ہی نہیں ہے کہ نکاح کرنا ہے اور یہ شادی شدہ لائف گزارنی ہے. تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا خوشخبری؟ کہا نکاح کا پیغام ہے آپ کے. کہا کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو پہلا مسلمان ہو, پہلے مسلمانوں میں سے ہو, وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا نوبل بات تھی, کتنی عزت والی بات تھی, کتنا عظیم تعلق جس کی وہ پرپوزل وہ دے رہی تھی. تو آپ نے کہا میرے تو سر آنکھوں پہ, میرے والد ہیں, ان سے بات کیجیے. والد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. 400 درہم مقرر ہوئے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی 30-35 روپے وہ مہر ہونا چاہیے. ہاں, یہ حضرت سودا کا مہر میں آپ کو بتا رہی ہوں اس زمانے کے 400, کہ آپ برصغیر پاک و ہند کے کسی پیچھے اپنے پردادا سے پوچھیں کہ اس ٹائم کا 400 روپے کی کیا اہمیت تھی جب کاغذ کے نوٹ تھے. درہم اور دینار تو سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی نا, تو اس میں دکھائیں کہ یہ کتنا بڑا مہر بنتا ہے. اچھا, آپ کے ایک بھائی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب تک, وہ میرا خیال میں بعد میں مسلمان ہوئے, غزوہ احد کے بعد ہوئے ہیں. تو وہ اتنے پریشان ہوئے, انہوں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی, خانہ کعبہ میں گئے اور سر کو پیٹا اور واویلا مچایا اور احتجاج کیا, پروٹیسٹ کیا کہ میری بہن کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ کہتے تھے میں کتنا بڑا بے وقوف تھا کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے ملا کہ میں آپ کا برادر نسبتی بن رہا ہوں اور میری بہن آپ کی زوجہ ہوں گی اور قیامت تک کے لیے امت کی ماں ہوں گی, اور میں اس موقع پہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا. تو ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی جاہلیت کے دور میں سلی ہی ہوتا ہے. تو اس میں وریز کی بات نہیں ہوتی. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں نہ ججمنٹل ہونا چاہیے دوسروں کو, اور آپ کو خود بھی اپنے لیے گنجائش رکھنی چاہیے. پھر حضرت سودا سے نکاح ہوا تو 3 سال تک حضرت اما عائشہ کی رخصتی ہونے تک آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیوی رہی. 3 سال تک. اور جس زمانے میں معراج ہوئی, معراج کے بارے میں کتنی باتیں کی جاتی ہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کے سفر کے حالات بتاتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ احادیث سنتے ہیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیوی یہی تھی. ہجرت کتنا بڑا ایونٹ ہے اسلامی زندگی کا, اس موقع پر بھی آپ کی اکلوتی بیوی صرف یہی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اور آپ نے ازواج کے لیے حجرے تیار کروانے شروع کیے ہیں, تو وہ حجرہ بنا ہے آپ کا سب سے پہلا, کیونکہ آپ ہی صرف بیوی تھی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا ان کے ساتھ تعلق کوئی جیلسی والا نہیں تھا. یہ واحد بیوی ہیں جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق جیلسی والا نہیں تھا, بلکہ ایک ایلڈر سسٹر یا اس سے بھی بڑھ کر ایک ماں بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے نا, میرا ایسے تھا. سوکن والا تو تعلق کہیں تھا ہی نہیں. بہت زیادہ خوش مزاج تھی. آپ کا ایک لقب ام المساکین بھی ہے. آپ بہت زیادہ خرچ کر دیتی تھی, مسکینوں کی ماں, سب کچھ دے دینا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا, میں آپ کی 11 بیویاں بتاؤں گی, اور اس کے بعد جو دن بچ جائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, آپ کی بیٹیوں کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کو بتاؤں, آپ کی پوری فیملی لائف. تو پھر اس میں کیا ہوگا, آپ کو پتا چلے گا کہ سخاوت تو ان کے گھر کی مطلب ایک ایسا ٹریٹ ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی کچھ اور تھا ہی نہیں, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے. بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی, بہت زیادہ جوالی مزاج تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کھانا پکانے میں بہت اچھی کوک تھی. حضرت عائشہ بالکل اچھی کوک نہیں تھی, کیونکہ آپ بہت چھوٹی سی تھی, آپ کی شادی ہو گئی, بہت ایج ڈفرنس ہے, آپ کا گیپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا سے نکاح فرمایا, آپ کی ایج 50 ایئرس تھی, اور اما سودا کی آلموسٹ 50 to 55 ایئرز. اس میں ہسٹری میں مطلب کوئی ایکوریٹ ایئر نہیں ملتا. ہاں یس یو شوڈ. اس کے بعد کیا ہوا, ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی فطرت میں بہت زیادہ جوائے تھی. آپ نے کیا کیا, ایک دفعہ حضرت عائشہ کچھ کھانا پکا کے لائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے اور اما سودا بھی بیٹھی تھی. تو اما عائشہ نے کہا کہ کھائیے. آپ نے کہا مجھے نہیں کھانا نا, کچھ ایسا کہا ہوگا جیسے آپ کا پکا ہوا نہیں کھانا کم از کم. تو بی بی عائشہ نے کہا اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں کھانا اٹھا کے آپ کے منہ پہ لگا دوں گی. ہم لوگ بھی کیک دیکھا ہے کبھی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے کہ دوسرے کو لگا رہے ہوتے ہیں,
ہاں تو اما عائشہ نے نا صرف کہا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی، آپ نے اٹھا کے ان کے منہ کے اوپر مل دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بدلہ نہیں لیتی، عائشہ نے تمہارے منہ پہ لگا دیا. تو پھر آپ نے بھی اٹھا کے ان کے منہ پہ لگا دیا. اور پھر اس طرح سے آپ تینوں جو بیٹھے تھے ہنس رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مطلب ماحول کتنا خوشگوار ہو جاتا ہے اگر ایسی چیزیں ہوں، ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کے کھایا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو ملا جا رہا ہو، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہو. تو اس طرح سے تو یہ ماحول تھا. ایک دفعہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ نا آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا ہے میرے تو ناک سے خون آنے لگ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنا ہنسے کہ آپ کے پچھلے دانت ظاہر ہوئے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے تھے نا، شی آلویز کریک جوکس، مطلب پلیزنٹ موڈ میں ہیں، خوشگوار موڈ میں ہیں. آپ باہر سے جتنے سٹریس کے ساتھ آئے ہیں آپ کو چل کر دیتی تھی، میں یہ لفظ یوز کروں گی. ایسے مطلب فن کرنے والی خاتون تھی. اور پھر کافی عرصے تک کیونکہ ایجڈ تھی، ان کو چلنے میں پرابلم ہوتی تھی. ہم بھی سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، کمر کے مسائل، بون سے ریلیٹڈ، گھٹنوں سے ریلیٹڈ. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ ریلیشن برقرار نہیں رکھ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو آزاد کر دوں، مطلب شوڈ آئی سپریٹ کر دوں یا طلاق دے دوں، کہ پھر آپ اس بوجھ سے، اس ذمہ داری سے مبرہ ہونا چاہتی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتی ہوں میں قیامت تک آپ کی زوجہ کہلاؤں اور میں امہات المومنین میں سے ہوں. یہ اعزاز میرے سے نہ جائے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی خوشی سے اپنی باری، اپنی نائٹ جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دوں. حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا پیار محبت کا بہت زیادہ تعلق تھا. تو اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی سودا، اما سودا کامن ہے حضرت عائشہ سے محبت کرنے میں. So she is the second wife of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو چند چنکس تھے آپ کی شخصیت کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.